السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں فوزیہ یاسمین کا ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے پھول کھلے پیراہن میں۔ چلے ناول شروع کرتے ہیں۔ تھکے تھکے سے 2 قدم جب سیاہ اور کریم کلر کے گیٹ کے آگے رکے تو اس نے سر اٹھا کر اس گھر کی طرف دیکھا۔ بوگن ویلیا کی بیل سے ڈھکے سرخ ٹائلوں والے گھر پر شام ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کال بیل پر انگلی رکھی اور بھول گیا کہ اٹھانی بھی ہے۔ ارے یہ کون ہانا حراو کا بچہ ہے؟ ہان بابا بہت گرم ہوتے ہوئے برآمد ہوئے۔ ارے یہ تم ہو جنید بچہ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک تو ہو نا؟ میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں کون ہے جس کو دستک دینا بھی نہیں آتا۔ بابا ابھی تو میرا اپنا ہانا کافی حراب ہے۔ جنید ان کے نان سٹاپ استقبالیے سے نپٹ کر اندر آیا تو جیسے اس کی ساری تھکن اڑ گئی۔ جنید بیٹا، جنید بھائی، یار جنید، کتنی آوازیں اس کے ارد گرد گونجنے لگیں۔ وہ ہنستے مسکراتے سب سے ملنے لگا۔ بیٹا آنے سے پہلے اطلاع تو کرتے۔ بابا کی آنکھوں میں جیسے 100 واٹ کا بلب روشن تھا۔ بس بابا سرپرائز دینے کو دل چاہا تو ایسے ہی چلا آیا۔ وہ ماما کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا۔ ایسے سرپرائز نہ ہی دیا کریں تو بہتر ہے، ہماری پبلک کا دل کافی کمزور ہے۔ مانی نے ماما کی طرف اشارہ کیا جن سے یہ اچانک خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ جی نہیں، ہماری ماما بہت بہادر ہیں۔ اس نے ماما کو بہت محبت سے دیکھا۔ میرا خیال ہے بیٹا جی کہ تم فریش ہو جاؤ، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ ماما کی آنکھیں اس کے تھکے ہوئے چہرے پر جمی تھیں۔ کیوں، کیا پلین کو دھکا لگا کر آ رہے ہیں؟ مانی کی زبان پہ حرکت میں آئی تو وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آدھے گھنٹے تک گرم پانی سے شاور لیتے ہوئے اس کی کافی تھکن بھاگ گئی، اور جب وہ کمرے میں واپس آیا تو سورج اپنا آخری سفر طے کر کے پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو چکا تھا، اور غروب ہوتے سورج کے ساتھ اسلام آباد شہر کی ایک ایک کر کے جلتی ہوئی لائٹس اس کے کمرے کی کھڑکی سے صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ لائٹ آن کیے بغیر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ منظر آج بھی اتنا ہی جکڑ لینے والا تھا جتنا آج سے بہت سال پہلے جب پاپا نے یہ مکان خریدا تھا تو اس نے سب سے لڑ کر یہ کمرہ لیا تھا، جہاں سے سورج غروب ہونے کا یہ منظر ہر روز وہ کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھتا۔ وہ ضدی یا جھگڑالو نہیں تھا، لیکن اسے اپنے کمرے، اپنے بیڈ کی اتنی عادت تھی کہ وہ کہیں اور سکون سے رہ ہی نہیں پاتا تھا۔ اور چچا حسن کتنا ہنس کر پاپا سے کہتے کہ تمہارے اس بیٹے کے سینے میں تو لڑکی کا دل فٹ کیا ہے اللہ نے، اپنے گھر سے، اپنے کمرے سے، اپنے تکیے اور چادر سے محبت کرنے والا دل، لڑکیوں کی طرح سافٹ اور حساس۔ لیکن جب اسی سافٹ اور حساس دل والے نے جب میڈیکل کی ٹف پڑھائی میں 5 سال تک رگڑا کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر سے دوری کو بھی ہنس کر برداشت کیا تو اس پر ہنسنے والے بھی حیران ہو گئے۔ اور آج اس نے دور اندھیرے میں شہر کی روشنیوں پر نظر جماتے ہوئے سوچا، آج ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری شامیں جو میں نے KE میں موٹی موٹی کتابوں کے پیچھے گزاری ہیں وہ شاید میری زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں۔ میں تو یہیں رہ رہا تھا ہمیشہ سے۔ جنید نہ جانے وہ کب تک اس منظر میں کھویا رہتا۔ اگر دروازے پر دستک نہ ہوتی۔ آ جائے ماما، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ باہر آ جاؤ بیٹا، چائے پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ انہوں نے اندر آ کر لائٹ جلائی۔ ماما، یہ جو میرا بیڈ روم ہے اس سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا جیسے میں 5 سال سے یہیں رہ رہا ہوں، جیسے میں کبھی کہیں گیا ہی نہیں۔ ہاں تو لگنا بھی چاہیے، تمہارے بعد میں نے کبھی کسی کو گھسنے نہیں دیا اس بیڈ روم میں۔ ہر چیز اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی اور ویسے ہی رکھتی تھی جیسے تم رکھا کرتے تھے، تاکہ جب تم واپس آؤ تو بھول جاؤ کہ تم اتنے برس یہاں سے دور رہے ہو، اتنے سالوں کی تکن تمہارے ساتھ نہ رہے۔ وہ اپنے تاڑر صاحب یہی تو کہتے ہیں نا ماما کہ زندگی کی تھکاوٹیں اسی طرح لیتی ہیں۔ ہر سیڑھی چڑھ کر انسان سوچتا ہے کہ تھوڑا اور اوپر آ جائے، اوپر سے منظر بہت حسین ہوگا۔ میں جب ہاسپٹل میں تھا تو سوچتا تھا کہ مجھ میں اور قتل کر کے عمر قید پانے والے شخص میں یہ قدر مشترک ضرور ہے کہ ہم دونوں اپنی ایک خواہش کو پوری کرنے کے لیے اتنے سارے سالوں کی بھیڑ دیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ یہ پیاری پیاری باتیں بند کر کے نیچے چائے کے لیے آ جائیں۔ ماما قتل وغیرہ کے ذکر سے ہول گئیں۔ چلیں جناب۔ وہ جھٹکے سے کمبل دور پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مانی، علی تو گھر پر ہی ہوگا نا؟
چائے کے لوازمات پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے مانی سے پوچھا۔ نہیں، وہ اپنی کمپنی کے کسی کام سے کچھ روز کے لیے کراچی گئے ہیں، اور وہ جو چھوٹے چچا کی طرف جانے کے لیے پر توڑ رہا تھا ٹھنڈا پڑ گیا۔ میرا خیال ہے چھوٹے چچا کی طرف کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں، علی بھائی کے علاوہ، جو آپ سے مل کر یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ مانی نے اس کا ارادہ بھانپ کر طنز کیا۔ کل چلا جاؤں گا یار، اس نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے سستی سے کہا۔ تم سناؤ، تمہارا کرکٹریا کہاں تک پہنچا؟ ہم اپنے کرکٹریا کو آپ کے ڈاکٹریا کی طرح حواسوں پر سوار نہیں رکھتے۔ ہم اپنے شوق پر حکومت کرتے ہیں، ہمارا شوق ہم پر حکومت نہیں کرتا۔ تبھی تو آپ اپنے محکوم شوق کے ہاتھوں اکثر ہی ڈیڈی سے اپنی عزت افزائی کرواتے ہیں۔ ویسے لگتا ہے آج کل کچھ جدائی چل رہی ہے۔ جنید نے کپ واپس رکھتے ہوئے اس کو چڑھایا۔ وہ کرکٹ کا بہترین کھلاڑی تھا، لیکن پاپا کے نزدیک پڑھائی کے آگے کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس کا یہ شوق بھی نہیں۔ ہاں جی، امتحان جو سر پر کھڑے ہیں۔ ویسے بھائی کچھ اچھی مثال سیٹ نہیں کی آپ نے ہمارے لیے۔ شروع سے آخر تک ہر کلاس میں ڈسٹنکشن، کبھی فیل شیل ہوئے ہوتے، کبھی درمیانے قسم کے نمبر ہی لیے ہوتے، تو ہمیں یہ ہر وقت آپ کے تانے تو سننے کو نہیں ملتے۔ مانی بڑبڑایا تو وہ کپ لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے روز اس کا ارادہ تھا چچا جان کی طرف جانے کا، لیکن نکلتے نکلتے اسے 12 بج ہی گئے۔ بابا، تم نے ابھی تک گلاب کے پودوں کی ٹریمنگ نہیں کی، اور یہ دیکھو، اس بیل نے بڑھ کر موتی کے پودے کو جکڑ لیا ہے۔ اور یہ کوڑا کرکٹ، کتنی دفعہ کہا ہے چوکیدار سے کہہ کر ہٹاؤ اسے، سارے لان کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ اور یہ ارے آپ کون ہیں؟ جی، بیل بجا کر کیوں نہیں آئے آپ؟ ابھی وہ گیٹ پوری طرح پار بھی نہیں کر پایا تھا کہ دھر لیا گیا۔ اجنبی آواز، اجنبی ہاتھون اور اجنبی انداز، وہ گڑبڑا گیا۔ یہ امبر 1 سال میں اتنی بڑی تو نہیں ہو سکتی، اس نے سر کھجاتے ہوئے سوچا۔ یا کہیں میں غلط گھر میں آ گیا ہوں؟ وہ پلٹ کر نیم پلیٹ دیکھنا ہی چاہ رہا تھا کہ مالی بابا نے اسے پکڑ لیا۔ ارے جنید بابا، آپ کب آئے؟ خیریت سے تو ہیں؟ جی بابا، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے یہ چچا جان کا ہی گھر ہے نا؟ اس نے درزیدہ نگاہوں سے ان ہاتھوں کو دیکھا جو ہاتھ میں کھرپی پکڑے کافی روبدار لگ رہی تھیں۔ ارے ہاں بیٹا، اور مینا بی بی یہ صاحب کے بھتیجے ہیں، مالی نے تعارف کروایا۔ تو اس کا تنا ہوا چہرہ کچھ ریلیکس ہوا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے پہلے کب دیکھا تھا جو پہچان سکتی؟ ویسے اب کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ جنید نے سپاٹ لہجے میں اسے احساس دلایا کہ وہ اب تک راستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ خاموشی سے ہٹ گئی تو جنید اندر بڑھ گیا۔ چھٹی کی وجہ سے ساری آبادی گھر پر ہی تھی۔ وہ شہر کے مانے ہوئے وکیل اپنے چچا حسن ہمدانی، ہنس مکسی چچی اور دونوں چھوٹے کزنز شازی اور امبر سے ملتا ملاتا رہا، اور علی کو جی بھر کے مس کرتا رہا۔ وہ دونوں تھے بھی بچپن سے بہت گہرے دوست، اسکول کالج میں بھی ساتھ ساتھ۔ البتہ علی کا رجحان شروع سے کمپیوٹر کی طرف تھا، جبکہ جنید کا ڈاکٹری کی طرف۔ بھائی صاحب نیچے آ جائیں، سورج ڈوب چکا ہے۔ شازی نے ٹیرس پر پچھلے 1 گھنٹے سے کھڑے جنید کو آواز دی تو اسے بھی فضا میں بڑھتی ہوئی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ جاتے دسمبر کی شامیں اب بھی کافی ٹھنڈی ہو رہی تھیں۔ امبر، 1 کپ کافی کا مل جائے گا؟ اس نے نیچے آتے ہوئے سیڑھیوں کی آخری موڑ پر بیٹھی ہوئی امبر کے سر پر ہاتھ میں پکڑا اخبار زور سے دے مارا، اور جب اس نے سر اٹھایا تو وہ شرمندگی سے کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ آئی ایم سوری، میں سمجھا امبر بیٹھی ہوئی ہے۔ گو کہ آج اس کے ہاتھ میں کھرپی نہیں تھی، لیکن اس کے تیور کافی ناگواری ظاہر کر رہے تھے۔ آپ یقین کریں، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس نے دوبارہ معذرت کی تو اس نے سر چٹکا۔ کوئی بات نہیں، کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی تو وہ شازی اور مانی کی طرف متوجہ ہو گیا جو بیڈمنٹن کھیل کم اور لڑ زیادہ رہے تھے۔ شازی، تمہاری چھٹیاں ختم نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ سائڈ پر بڑی چیئر پر جا بیٹھا۔ کیوں، آپ کو میرا گھر میں بیٹھنا برا لگ رہا ہے؟ ویسے چھٹیاں تو کب کی ختم ہو گئیں۔ اس نے مانی کو سروس کراتے ہوئے جواب دیا۔ تو تم کالج کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے بڑے بھائی کی سیٹ سنبھالی۔ بڑے لوگوں کو بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ وہ بدستور مگن رہا۔ ہاں، تمہارے بڑے بڑے کاموں کا کچھ ذکر تو سنا ہے میں نے۔ یار یہ کن چکروں میں پڑتے جا رہے ہو تم لوگ؟ اس کو کرکٹ کا بخار چڑھتا جا رہا ہے، تم آج کل میوزک کو بنا رہے ہو۔ تم لوگ کوئی ڈھنگ کا کام سیریس ہو کر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اسی لیے اتنی بوڑھی بوڑھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہی کام تو آج کل ڈھنگ کے ہیں۔
پانی کا پوائنٹ اس کی تقریر سے مس ہو گیا تھا، سو وہ ریکٹ پھینک کر ادھر ہی چلا آیا۔ اور کیا، آپ کر چکے ہیں نا ڈھنگ کا کام، رزلٹ نہیں آیا ابھی؟ جب رزلٹ آئے گا، عملی زندگی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آج کل بے ڈھنگ کے کاموں کی مارکیٹ ویلیو کتنی اچھی ہے۔ شازی نے بھی سیٹ سنبھال لی۔ اس نے غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ شوق کی مارکیٹ ویلیو اپ ڈاؤن ہو سکتی ہے عزیزو، تعلیم کی نہیں ہو سکتی۔ تعلیم کو تم مارکیٹ ریٹ سے نہیں پرکھ سکتے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یہ پڑھائی کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، 25-26 سال کی عمر میں تعلیم ختم کرنے کے بعد ایمانی کو تو پروفیشنل کرکٹ ٹیم میں ڈائریکٹ کیپٹن لے لیا جائے گا، اس کی ڈگری کی بنیاد پر۔ اور میں اس عمر میں اپنا میوزیکل کیریئر شروع کر کے پھر اپنے بچوں کو پاپا کہتے ہیں ہی سنایا کروں گا بڑھاپے میں۔ بھائی، آج کے دور کا تقاضا ہے کہ جو کام آپ نے 10 سال بعد کرنا ہے وہ آپ آج کریں۔ اور ویسے بھی ہم اپنی تعلیم کو اتنا بھی نظر انداز نہیں کر رہے، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ اور یہ کافی کا اکلوتا کپ کس کے لیے آ رہا ہے؟ شازی لمبی تقریر جھاڑتے جھاڑتے کریم کی طرف متوجہ ہوا، جو جنید کی طرف کافی کا کپ بڑھا رہا تھا۔ مینا بی بی کہہ رہی تھیں کہ آپ کافی مانگ رہے تھے۔ میں کپ؟ اچھا ہاں۔ اس نے کپ پکڑتے پکڑتے پھر شازی کو دیکھا۔ یہ مینا بی بی کون ہے؟ امی کی دور کی کوئی بھانجی ہیں۔ ان سب کے رشتہ داروں کے متعلق معلومات کافی ناقص رہا کرتی تھی، سو وہ تفصیل میں جائے بغیر کافی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اندرون ملک پروازوں کے ٹرمینل پر آدھے گھنٹے سے بور ہوتے ہوئے جنید اب تنگ آ کر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ لاؤنج سے باہر آتے علی کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے وہیں رک گیا۔ علی لاؤنج سے باہر نکل کر اب متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی ٹیکسی چاہیے؟ اس نے پیچھے سے جا کر علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں چاہیے، علی نے مڑے بغیر جواب دیا۔ صاحب جی ٹیکسی؟ اس نے دوبارہ اس کا بازو ہلایا۔ نہیں چاہیے نا، سنتے نہیں ہو؟ علی نے پھر مڑ کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ صاحب جی مفت لے جاؤں گا۔ اب کہ اس نے زور سے کندھا ہلایا۔ یار کہہ جو دیا نہیں جانا۔ علی جھلا کر پیچھے مڑا اور ایک سیکنڈ کے لیے حیران رہ گیا۔ ٹیکسی نہیں چلے گی صاحب۔ جنید کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ حبیث، وہ ایک دم اس کے گلے لگ گیا۔ پکی پکی چھٹی کر کے آئے ہو یا ابھی کچھ وائواز کا دم چلا رہتا ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کر علی نے اس سے پوچھا۔ منہ پر مار کر آیا ہوں سارے وائواز۔ اچھا، اس کا مطلب ہے روز تم اپنی شکل دکھا دکھا کر بور کیا کرو گے؟ علی نے بیزاری سے سر ہلایا۔ ویسے اچھا ہوا تم آ گئے، مجھے تم سے بہت اہم بات شیئر کرنی تھی۔ وہ کیا؟ جنید نے موڑ پر گاڑی آہستہ کی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ علی نے اپنی طرف سے دھماکہ کیا۔ اچھا؟ اس نے موڑ کاٹتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ اچھا؟ علی نے تب کر اسے دیکھا۔ صرف اچھا؟ حد ہے یار، تمہارے لنگوٹی یار کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور صرف اچھا؟ ہاں، اس لیے کہ اگر میرے لنگوٹی یار کا بس چلتا نا تو 17 برس کی عمر سے اب تک 20ویں شادی کر چکا ہوتا۔ نہیں یار، وہ سب تو دل لگی تھی، صرف دل لگی۔ علی کسیا کر رہ گیا۔ تم نے کبھی دل لگی اور محبت میں فرق کیا ہے علی؟ ریڈ لائٹ پر گاڑی روکتے ہوئے جنید تھوڑا سنجیدہ سا ہو گیا۔ ہاں کیا ہے، تم نے گاڑی روکی ہے جنید اس لیے کہ سامنے لائٹ ریڈ ہے۔ تم کچھ دیر کے لیے ہی رکو گے، لیکن رکو گے ضرور، اور پھر تم آگے بڑھ جاؤ گے اس جگہ پر اپنا کوئی بھی نشان چھوڑے بغیر۔ لیکن پھر گاڑی تمہارے اپنے گھر کے آگے جا کر رکے گی، کبھی آگے نہ بڑھنے کے لیے۔ بس یہی فرق ہوتا ہے۔ میں ریڈ لائٹ پر رکا ہوں کہ یہ اصول ہے۔ تم اپنی بے اصول محبتیں اس کے ساتھ بے شک مت ملاؤ۔ جنید نے بیزاری سے کہا تو علی چڑھ گیا۔ تم بھی بور مت کرو، اتنے سال لڑکیوں کے ساتھ پڑھ کر بھی ایسے ہی رہے۔ میں پڑھتا رہا ہوں، لڑکیاں نہیں دیکھتا رہا۔ اس نے ٹریفک بلاک ہونے کا غصہ علی پر اتارا۔ پھر بھی یار کوئی ہلکا سا خاکہ تو ہوتا ہے ذہن میں، جو انسان کو یاد نہیں رہتا لیکن اچھا لگتا ہے۔ اتنا تو کہو کہ تمہیں لڑکیوں کی کون سی قسم اچھی لگتی ہے؟ شرمائی سر جھکا کر چلتے چلتے دروازے سے ٹکرا جانے والی، دوسروں کی ذرا زور کی آواز سے سہم جانے والی، یا سر اٹھا کر چلنے والی، اپنی زوردار آواز سے دوسروں کو چپ کرا دینے والی؟ علی جان کو آ گیا۔ نہیں یار۔ جنید نے دور آسمان پر نگاہ ڈالی اور سوچ کر بولا، بے اعتماد ڈرپوک لوگ تو شاید ان کی پسند ہوتے ہیں جنہیں اپنا سر بلند رکھنے کے لیے دوسروں کے سر جھکا دیکھنے کی خواہش ہو۔ جو دوسروں کی نظروں میں دیکھنے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں، انہیں ہی مخالف کی نظر ہمیشہ جھکی رکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے دبی دبی خوفزدہ بے اعتماد لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ عورت تو بڑا خوبصورت تحفہ ہے مالک کا،
انہیں تو اپنے ہونے پر ناز ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، نہ کہ شرمندگی اور خوف۔ تمہارا مطلب ہے مغرور ہونا چاہیے؟ علی اس کا مذاق اڑانے لگا، کانٹے دار جھاڑیوں کی طرح کہ پاس سے گزرنے والوں کے دامن میں بھی سوراخ کر ڈالے۔ جنید آہستہ سے مسکرا دیا، نہیں، لیکن پھولوں کی طرح قابل نظارہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کو تو بس خوشبو کی طرح ہونا چاہیے، جو وجود نہیں رکھتی، نظر نہیں آتی، لیکن جس جگہ موجود ہوتی ہے وہ ساری فضا خوبصورت اور خوشگوار ہوتی ہے۔ مجھے بھی ایسی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو محفل سے غیر حاضر ہوں لیکن ان کی موجودگی محسوس ہوتی ہو، جن کے اندر کا اعتماد ان کو کسی مرد کے سہارے کا محتاج نہ بناتا ہو، جس کے اندر کی آگہی نے اسے باعلم اور باخبر بنایا ہو۔ مغرور اور خود پسند نہیں۔ مجھے لگتا ہے تم کنوارے ہی دنیا سے جاؤ گے، علی نے سر ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا تو اس نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معصوم اپنی منزل کو پہنچ جائے گی، جنید نے ٹس بھری گاڑی کے اندر نظر دوڑائی۔ یقیناً نہیں پہنچے گی، کیونکہ میں نے آج تک کسی گاڑی کو بغیر چابی کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شازی نے اس کی اصل بات نظر انداز کرتے ہوئے احساس دلایا کہ وہ گاڑی کی چابی اندر ہی بھول آیا تھا۔ خیر وہ تو میں لے آتا ہوں، لیکن تم لوگ برائے مہربانی یہ ٹین ڈباس باہر نکالو۔ وہ ان کا ڈپٹتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ وہ سب لوگ آج سنڈے منانے کے چکر میں پکنک کے لیے نکلے تھے، اور مانی اپنی کرکٹ کے، شازی گٹار اور امبر کھانے پینے کے ڈھیروں سامان کے ساتھ گاڑی میں ٹھوس کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، برائے مہربانی مجھے تنگ مت کریں۔ وہ چابی اور علی دونوں کو دیکھتا ہوا لاؤنج میں آ نکلا تھا۔ جب جھنجھلائے ہوئے لہجے میں ریسیور پر کسی کو ڈانٹتی مینا نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ یا اللہ، کس کی شامت آئی ہے؟ وہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ ریسیور رکھتے وہ پلٹی۔ دروازے پر اسے دیکھ کر اس کی شفاف پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑ گئیں۔ آپ نہیں چلیں گی ہمارے ساتھ؟ اس کی پوزیشن کافی پریشان کن تھی، جیسے وہ چھپ کر اس کی باتیں سن رہا ہو۔ سو اس نے کرٹیسی دکھا کر معاملہ برابر کرنے کی کوشش کی۔ نہیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی کہ سامنے سے علی برآمد ہوا۔ یہ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ چلو چلو جلدی گاڑی میں بیٹھو۔ علی بھائی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ہاں تو ٹھیک ہو جائے گی کھلی ہوا میں جانے سے۔ علی کی یہ پیچھے پڑ جانے والی عادت، جس سے وہ بہت چڑھتا تھا، آج اسے بہت اچھی لگی، جس سے زد چھوڑ کر وہ امبر کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ اور اس دن کمل جھیل کے خوبصورت کنارے علی سے کرکٹ کھیلتے ہوئے، شرط لگا کر جھیل کے بالکل سامنے سب سے اونچی چوٹی پر چڑھتے ہوئے، لکڑیاں اکٹھی کر کے دھوئیں والی کالی چائے پیتے ہوئے، اور شام کو واپسی سے کچھ دیر پہلے شازی سے گٹار پر یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو۔ سنتے ہوئے اس نے بہت کوشش کی کہ اس لڑکی کی طرف نہ دیکھے، جس کی آنکھوں کا گہرا برف جیسا سکوت اس کی ہنسی کا ساتھ نہیں دیتا تھا، لیکن جن آنکھوں پر وہ سالوں سے کڑے پہرے بٹھاتا آیا تھا، آج نہ جانے کیوں بغاوت پر تل گئی تھی۔ چچی جان، آپ کا بلڈ پریشر تو بہت زیادہ ہے، لگتا ہے آپ کو یہ احتیاط نہیں کرتی۔ جنید سیدھا ہو کر کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، ارے بیٹا، احتیاط تو بہت کرتی ہوں، بس یہ بڑھاپا جو ہے 100 بیماریوں کی جڑ۔ وہ بڑھاپے کا رونا رو کر کریم کو چائے کا آرڈر دینے لگی۔ آپ کا لان کافی نکھر آیا ہے، جنید نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ساری رات کی بارش کے بعد صبح کی چمکیلی دھوپ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ یہ سب تو مینا کی محنت ہے، مجھے تو اس موئے بلڈ پریشر نے کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ مینا؟ جنید دھیرے سے مسکرایا، غیر موجود رہ کر بھی موجود۔ تم نے کیوں تکلیف کی بیٹی؟ کریم کہاں ہے؟ چچی جان اسے چائے کے ٹرے لاتے دیکھ کر بولی۔ وہ امبر اور شازی کو ناشتہ دے رہا ہے۔ اس نے ٹرے لان کے درمیانے چھوٹے میز پر رکھ دی۔ تو کیا علی ابھی تک نہیں جاگا؟ نہیں خالہ جان، وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ ایک تو میں اس لڑکے سے بہت تنگ ہوں۔ اب چھٹی کے دن کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سارا دن سوتے ہی رہو۔ چچی جان بڑبڑانے لگی، پھر واپس جاتی مینا سے بولی، ارے بیٹا، تم ذرا جنید کو چائے بنا کر دو، میں اس کی خبر لے کر آتی ہوں۔ وہ علی کی خبر لینے چلی گئی تو جنید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور جناب، آپ کا کیا حال ہے؟ وہ عین اس کے سامنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے چائے بنا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے۔ وہی سپاٹ لہجہ۔ سنا ہے آپ کو باغبانی کا کافی شوق ہے؟ جی صحیح سنا ہے۔ چینی کتنی؟ وہ سر جھکائے مگن رہی۔ 1 چمچ۔ لیکن لگتا ہے آپ کو بولنے کا کوئی خاص شوق نہیں۔ اس نے پہلی دفعہ نظر اٹھا کر جنید کو دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ کوئی خاص نہیں، مختصر جواب آیا۔ یہ کوئی اچھی عادت تو نہیں، انسان کو کم از کم اتنا تو بولنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے۔ وہ مسلسل اس کا گھیراؤ کیے ہوئے تھا،
یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان ہر دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کرے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تندی آ گئی۔ جنید ایک دم خاموش ہو گیا۔ واقعی ضروری تو نہیں، اس نے تھوڑی دیر بعد سر ہلا کر کہا تو مینا اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے شاید لفظ دوسرا بہت برا لگا تھا، حالانکہ وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ اس کے لہجے میں اتنی تپش نہ آئے کہ مقابل ہاں مہا ہی برا مان جائے، لیکن کبھی کبھی خود بخود ہی ایسا ہو جاتا تھا۔ اسے جنید کا ایک دم چپ ہو جانا محسوس ہوا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی اسے اچھی عادت ہی سمجھوں۔ اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ جنید مسکرا دیا، گویا آپ اپنی عادت کے متعلق خود فیصلہ کرتی ہیں، دوسروں کی تعریف یا برائی پر نہیں، یہی سمجھ لیں۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھما کر اٹھنے لگی۔ اچھی عادت ہے، بلکہ بہت اچھی، اس لیے بھی کہ مجھے پسند ہے۔ مینا نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا، کچھ دیر خاموش رہی، پھر ہموار لہجے میں بولی، علی بھائی آپ کے لیے ناشتہ لاؤں؟ جنید نے مڑ کر دیکھا۔ علی دن کے 10 بجے اٹھ کر منہ پھلائے آ رہا تھا، شاید چچی جان سے ڈانٹ کھائی تھی۔ نہیں مینا، صرف 1 کپ چائے کا دے دو۔ وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور تمہیں صبح صبح کوئی کام نہیں ملا کرنے کو جو ادھر دوڑے چلے آئے ہو؟ آخر رشتہ داروں کے ہاں جانے کے بھی کچھ اوقات ہوتے ہیں۔ علی ماما کا غصہ اس پر اتارنے لگا۔ کون سے اوقات کی بات کر رہے ہو بھائی، صبح کے یا دوپہر کے؟ جنید نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو وہ کسے آ گیا۔ اب میں بھی کیا کروں؟ اگر سورج صبح 6 بجے طلوع ہو جائے تو اسے بھی آخر سوچنا چاہیے کہ چھٹی کا دن ہے۔ کیا ہوگا اگر 2-4 گھنٹے لیٹ چلائے تو؟ علی نے منہ بنایا۔ اور ہاں، تم نے وہ کام کیا جو تمہیں کہا تھا؟ کر نہیں تو والا تھا، جنید جاتے ہوئے مینا پر نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ لیکن اچانک ہی چچی جان کو تمہاری خبر لینا یاد آ گیا۔ ویسے یار، ابھی تک تو مجھے بھی پوری طرح یقین نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر تم پٹری بدل لو۔ جنید نے اسے چھیڑا۔ وہ کئی دنوں سے چچی جان سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا کہ انہیں بتا سکے کہ ان کا بیٹا اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ کسی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ سکے۔ اچھا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ علی تب کیا؟ اچھا بابا، نہیں کرتا بکواس، لیکن ایک بات تو بتاؤ۔ جنید پیالی میز پر رکھ کر پوری طرح سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک ہی کوئی ایسا شخص جسے آپ جانتے بھی نہ ہو، جس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ ہو، لیکن جب وہ ملے تو لگے کہ وہ ہمیشہ سے ہماری سوچوں میں تھا، جیسے اسے برسوں سے جانتے ہوں، جیسے یہ شروع سے ہمارے ساتھ ہی رہتا آیا ہو؟ خیریت تو ہے نا بھائی؟ علی نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ جنید کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ آئیڈیل بنایا ہے کبھی کوئی اپنے پروفیسرز کے علاوہ؟ علی کپ میز پر رکھ کر سنجیدگی سے بولا، کبھی نہیں، ہم حقیقت کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اس روز تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں فلاں فلاں طرح کی لڑکیاں، وہ اور بات تھی، اچھی ضرور لگتی ہیں فلاں فلاں طرح کی لڑکیاں، لیکن نہ تو کبھی آئیڈیل بنایا ہے، نہ اسے ڈھونڈا ہے۔ جنید اڑا رہا۔ یہی تو بات ہے ڈاکٹر صاحب، علی مسکرایا۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، آئیڈیل بناتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اسے اون کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، حقیقت پسندی کا دعویٰ کرنے کی خاطر اپنے خوابوں سے بھی منکر ہو جاتے ہیں۔ تم کسی آسان زبان میں بات کر سکتے ہو؟ جنید چڑ گیا۔ بات سیدھی سی ہے یار، خواب دیکھنا، آئیڈیل بنانا ایک بالکل قدرتی عمل ہے۔ جو لوگ سخت ماحول میں رہتے ہیں وہ تمام عمر اپنے ذہن میں اس شخص کا تصور پالتے رہتے ہیں جو بہت نرم مزاج ہو۔ جن لڑکیوں کے والد حیات نہیں رہتے، ان کے اندر کا عدم تحفظ کا احساس انہیں اپنے سے بہت بڑی عمر کے لوگوں کو آئیڈیلائز کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ آئیڈیل یہ حاکے ہمارے ذہن میں ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں، سالوں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور خوش قسمتی سے اگر کسی کو اپنا آئیڈیل مل جائے تو ہمارا لاشعور اسے پہچان کر اپنے تمام بے نام و نشان جذبے اس کے نام کر دیتا ہے۔ اور یار، لوگ اسے محبت کا نام دے دیتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ سمجھ گیا ہوں یار، سب سمجھ گیا ہوں۔ جنید نے گہری سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ فون کی گھنٹی بہت دیر سے بج رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں جھانکا اور کسی کو آس پاس نہ پا کر فوراً ریسیور اٹھا دیا۔ ہیلو، زرمینا کو بلا دیں۔ بھاری مردانہ آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ کون زرمینا؟ اچھا ہاں، ہولڈ کریں پلیز۔ تو اصل نام زرمینا ہے۔ وہ سوچتے سوچتے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ سائڈ کے کمرے سے فلور کشن دونوں ہاتھوں میں اٹھائے وہ برآمد ہوئی۔ زرمینا آپ ہی ہیں نا؟
اس نے کنفرم کرنا مناسب سمجھا۔ جی، وہ رک گئی۔ آپ کا فون ہے، وہ سرسری انداز میں بتا کر مڑنے ہی والا تھا کہ مخالف کے تاثرات نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ کون تھا فون پر؟ شکر ہے کہ اس کے ہاتھ میں فلور کشن ہی تھے، ورنہ جس طرح وہ اس کے ہاتھ سے سلپ ہو کر گرے تھے کوئی نازک چیز ہوتی تو 100 ٹکڑوں میں بکھر جاتی۔ جنید نے سنجیدہ سی نظر اس کی اڑی رنگت والے چہرے پر ڈالی اور میں پوچھ کر آتا ہوں کہہ کر مڑ گیا۔ نہیں میں دیکھ لیتی ہوں۔ جس طرح اچھل کر وہ فون تک آئی تھی، جنید کو فوری طور پر یہی خیال آیا کہ اگر وہ جمپنگ کے مقابلے میں حصہ لیتی تو شاید اسے اس جمپ پر اولمپک میں کوئی میڈل مل سکتا تھا۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ اس سے پہلے فون تک آ کر ریسیور ہاتھ میں پکڑ کر اب اس کے باہر جانے کے منتظر تھی۔ جنید تب کر رہ گیا۔ جی نہیں، آپ آرام سے بات کریں۔ خاتون کا خیال ہے کہ میں چھپ کر ان کی باتیں سنتا ہوں۔ وہ لان میں اترنے والی آہری سیڑھی پر بیٹھا اسی بات کو سوچ کر کھول رہا تھا کہ علی نے چونکا دیا۔ تم یہاں باہر کیا کر رہے ہو اکیلے؟ تو اور کیا کروں، وہ تمہاری… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم کہاں غائب ہو گئے تھے مجھے بلا کر؟ اب غصہ کسی نہ کسی پر تو اتارنا تھا۔ اندر ہی تھا یار، چلو اٹھو باہر چلتے ہیں۔ وہ اسے کھینچ کر باہر لے گیا۔ آخر تم اپنے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ اب تو لوگ بھی پہچاننے لگے ہیں کہ تم کس کے کپڑے پہن کر روز آ جاتے ہو۔ شاہزیب کا کسی جگہ فنکشن تھا اور وہ حسب عادت مانی کی وارڈروب پر حملہ آور تھا۔ بکو مت، صرف 3 شرٹس اور 2 جینز تم سے ادھار لی تھی میں نے، اور اس بات کو بھی 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ شازی اس کے آدھے کپڑوں کو وارڈروب سے نکال کر سارے کمرے میں پھیلا چکا تھا۔ اور وہ جب بھی پچھلے مہینے تم نے نئی شرٹس لی ہیں ان کا کیا ہوا؟ جنید سائڈ پر کیسٹس نکالتے ہوئے بولا، وہ تو میرے سارے دوست دیکھ چکے ہیں۔ تو پھر ایسا کرو، نئے دوست بنا لو۔ اگر نئے کپڑے نہیں لے سکتے تو؟ علی نے مفت مشورہ دیا۔ نہیں بھائی، ایسا کریں میرے کپڑے پہن جائیں، وہ آپ کے کسی دوست نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ امبر چائے کے کپ رکھنے آئی تو لقمہ دے گئی۔ آپ لوگ برائے مہربانی چپ ہو جائیے اور مانی نکالو اپنی نئی جینز جو ابھی تم پرسوں لے کر آئے ہو۔ آخر کہاں چھپائی ہے؟ لیکن جینز پر تو پابندی ہے، جنید نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ جہاں جینز پر پابندی ہے میں وہاں جا بھی نہیں رہا۔ ایسے تنگ نظروں کے سامنے ہم اپنی پرفارمنس پیش بھی نہیں کرتے۔ جو انسان کی قدر اس کے فن کی بجائے اس کے کپڑوں سے کریں۔ شازی نہ جانے کب کی ہار کھائے بیٹھا تھا۔ اچھا، جنید اٹھ کر نزدیک چلا گیا۔ تم یہ لٹھے کا کلف لگا ہوا کرتا کیوں نہیں پہن لیتے؟ یہ… شازی نے تمسر سے پہلے جنید کو پھر اس کے ہاتھ میں سفید کلف لگے کرتے کو دیکھا۔ یہ پیراشوٹ پہن کر میں اسٹیج پر جاؤں گا، لوگ ٹماٹر مار مار کر اس کو ریڈ کر دیں گے۔ لیکن تم تو وہاں پرفارمنس پیش کرنے جا رہے ہو جہاں لوگ تمہیں تمہارے گانے کے حوالے سے دیکھیں گے، نہ کہ اس حوالے سے کہ تم نے جینز پہنی ہے یا کرتا شلوار۔ جنید کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ چلو، بزرگوں کو پھر نصیحت کرنے کا شوق ہوا ہے۔ مانی کپڑے سمیٹتے ہوئے بڑبڑایا۔ بھائی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو شخص جینز جیکٹ پہنتا ہے، منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولتا ہے، اسے اپنے ملک سے محبت نہیں ہے؟ ساری محبت کرتا شلوار اور اجرک پہننے والے لوگ ہی کرتے ہیں۔ شازی کپڑوں کو بھول کر بحث کرنے بیٹھ گیا۔ بیٹا، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی جنریشن ملک کو بھی چند گھنٹوں کی محبوبہ کی طرح سمجھتی ہے۔ اس کی شان میں ایک گیت گایا، فنکشن کے آخر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور بس۔ حقیقت میں اس ملک کے کپڑے پہنتے ہوئے، اس ملک کی علاقائی زبانیں بولتے ہوئے، اس ملک کے ادیبوں اور دانشوروں کا حوالہ اپنی گفتگو میں دیتے ہوئے تم شرمندگی کا شکار رہتے ہو۔ جینز جیکٹ پہننے والے کی حب الوطنی پر شک کرنا ہی تنگ نظری نہیں ہے عزیزم۔ تنگ نظری یہ بھی ہے کہ کسی عام فنکشن میں کسی سڑک پر چلتے ہوئے اگر شلوار قمیض پہنے، اجرک اوڑے ہوئے کوئی شخص تم سے پنجابی، پشتو یا سندھی لہجے میں اردو بولتے ہوئے تم سے کچھ پوچھے اور تم اسے اس شخص کے مقابلے میں آدھی اہمیت بھی نہیں دیتے، جو سوٹڈ بوٹڈ ہو کر انگلش لہجے میں تم سے کوئی بات کر دے۔ تم شوق سے نئی دنیائیں تصحیح کرو، لیکن اپنے قدم تو اپنی زمین پر رکھو۔ جنید لمبی چوڑی تقریر کر کے باہر نکل گیا۔ آپ کچھ پسند فرمائیں گے یا میں اسی طرح بازار لگائے رکھوں؟ مانی نے خاموش کھڑے شازی کو جھنجھوڑا۔ مانی کیا خیال ہے، نیا ٹرینڈ نہ نکالیں؟ شلوار قمیض پہن کر پاپ سنگنگ کرنا؟ شازی نے پرخیال انداز میں اسے دیکھا۔ خیال تو اچھا ہے، ٹرینڈ سیٹر کہلاؤ گے۔ علی اطمینان کا سانس لے کر اپنے کپڑے سمیٹنے لگا۔ بس ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا یہ نیا کرتا شلوار لے لیتا ہوں، میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کا سوٹ ہے ہی نہیں۔ اور مانی بس اس کو گھور کر رہ گیا۔
کھاریاں سے راولپنڈی 4 گھنٹے کی ڈرائیونگ کرنے کے بعد اس کا خیال تھا کہ اب گھر میں گھسے گا اور پڑھ کر سو رہے گا، لیکن اندھیرے میں ڈوبا ہوا گھر اس کو خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ تشویش زدہ بھی کر گیا۔ یہ دونوں گھر والے رات کے 10 بجے تو کسی صورت نہیں سو سکتے۔ ایک دفعہ بیل بجانے پر گیٹ پر جانے کے بعد وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر چچا کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ لان کے آری سرے پر جلتا لیمپ پوسٹ گھر میں کسی کی موجودگی کی امید دلا رہا تھا۔ اس نے باہر سے ہی جھانک کر دیکھا، ان کے بیچوں بیچ میں بیٹھی وہ شاید چاندنی کا لطف لے رہی تھی۔ اسے وہاں ہی شرارت سوجی، گیٹ پر جانے کے بجائے دیوار پھاندی اور عین اس کے پیچھے جا کر ہاؤ کیا، السلام علیکم۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر ٹھنڈے لہجے میں کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ کمال ہے، آپ کی 2 آنکھیں پیچھے بھی ہوتی ہیں۔ وہ گھوم کر سامنے والی چیئر پر جا بیٹھا۔ نہیں، ایک تیسری آنکھ شعور کی بھی ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ بہت دوستانہ تھا۔ اتنی دیر سے آپ بیل بجا رہے تھے، ایک آدھ آواز بھی دی تھی، اس طرف تو آپ کو آنا ہی تھا۔ اور ہاں، اگلی دفعہ آپ دیوار پھاند کر آئیں تو اتنی زور سے جمپ مت لگائیے گا کہ سارے محلے والوں کو پتہ چلے۔ اچھا، اس نے منہ لٹکایا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کبھی اچھا چور نہیں بن سکتا۔ ویسے یہ گھر والے کہاں گئے ہیں؟ غالباً آپ کے والد کے کسی دوست کے بیٹے کی شادی تھی آج۔ سب لوگ اسلام آباد اسی فنکشن میں گئے ہیں۔ آپ کیوں نہیں گئیں؟ جنید نے غور سے اسے دیکھا، نہ جانے کیوں آج وہ کتنی مختلف سی لگ رہی تھی۔ جن لوگوں سے آپ کو اپنا تعارف کروانا پڑے ان کی دعوت میں جانے سے کیا فائدہ؟ تو اس طرح باہر بیٹھ کر کہ آپ چاند کی 14 تاریخ ہونے کا انتظار کر رہی ہیں؟ کیا آج 14ویں کی چاندنی تو ہے نہیں جس کو اس طرح سردی میں بیٹھ کر انجوائے کیا جائے؟ لگتا ہے آپ نے 14ویں کے علاوہ کبھی چاند دیکھا نہیں، ورنہ آپ کو پتہ چلتا کہ نامکمل حسن میں کیا کشش ہوتی ہے۔ اس نے ٹکڑا توڑ جواب دیا، بہت خوب۔ اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ ویسے حیرت کی بات نہیں ہے کہ ہم دونوں اتنے دنوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک مکمل طور پر ایک دوسرے سے متعارف نہیں ہوئے۔ اس کے بہت دیر سے ریلیکس چہرے پر ہلکا سا تناؤ آ گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو شاید اسی الجھن میں ڈال دیا جس سے بچ کر آپ یہاں بیٹھی ہیں۔ نہیں، وہ مسکرا دی۔ میرا نام زرمینہ ہے، انگلش میں ماسٹرز کیا ہے۔ میری ماما جہاں آرا آنٹی کی بہت عزیز دوست ہیں، اور آج کل آپ امتحانوں کی تھکن اتار رہی ہیں۔ اس نے بات کاٹی۔ میری طرح، ویسے مجھے جنید کہتے ہیں، ڈاکٹر بننے والا ہوں۔ اگر پاس ہو گیا تو میڈیسن میرا شوق، خواب، مشن، عشق سبھی کچھ ہے، حالانکہ یہ خواب آج کل کافی مہنگا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہمارے ملک میں ایک سرکاری ڈاکٹر کی روز کی تنخواہ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں سے بھی کم ہوتی ہے۔ سیاست پر گفتگو منع ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ اسی لیے میں سوچ رہا ہوں رزلٹ آ جائے تو اسپیشلائزیشن کے لیے باہر چکر لگایا جائے۔ وہ نہ جانے کیوں اسے سب کچھ سنا رہا تھا۔ اتنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر اجنبی دیس میں اتنی دور جا بیٹھنا، بہت بہادر ہیں آپ۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا، میں شاید اتنی بہادر کبھی نہ بن سکوں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، انسان بھی بڑی عجیب شے ہے۔ زندگی مشکل ہو تو آسانیوں کو ترستا رہتا ہے، زندگی آرام دہ پرسکون ہو تو ہاں مشکلات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ میں کبھی اپنے بیڈ روم سے باہر ڈھنگ سے سو نہیں پاتا تھا، لیکن سالوں میں یہاں سے دور ہاسٹل میں اپنی صرف ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے پڑا رہا۔ ہم جیسے لوگ جن کے قدم زمین پر اور آنکھیں آسمان پر لگی رہیں، ہمیشہ دوہری اذیت کے شکار رہتے ہیں۔ زمین سے محبت بھی کرتے ہیں، اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اور اونچی فضاؤں میں پرواز کرنے کی خواہش بھی ہمیں ہمیشہ بھی چین رکھتی ہے۔ میں نے شاید آپ کو بور کر دیا ہے۔ بات مکمل کرتے ہوئے اس نے اسے دیکھا جو ہمدرد دوست کی طرح اس کی دکھ بھری داستان سن رہی تھی۔ وہ چونک کر مسکرا دی۔ نہیں، ویسے ڈوئل پرسنالٹی شاید اسی کو کہتے ہیں، شاید۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ٹیک لگا لی۔ کچھ لمحے بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ اس نے ہلکے سرمئی لباس میں بالوں کو لاپرواہی سے باندھے ہوئے کچھ سوچتی ہوئی لڑکی کو بہت دھیان سے دیکھا۔ کچھ لوگوں کی شخصیت سرتاپا سوال ہوتی ہے، گہرے اسرار کی گہری دھند میں لپٹی ہوئی، وہ اسے رات کا ایک حصہ ہی لگی۔ مینا، اس کر کے سب لوگ آپ سے اچھی طرح متعارف ہیں نا؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ آپ ہم سب پر اعتبار کر سکتی ہیں، اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بدستور نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو غالباً فون پر کوئی تنگ کرتا رہا ہے۔ اس کا لہجہ بے حد محتاط تھا۔ آپ چاہیں تو اس کو منع کیا جا سکتا ہے، اور یہ کتنی مضحکہ اس بات ہوگی کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو فون کرنے سے منع کرنے کے لیے
دوسروں کا سہارا لے۔ ٹانگیں سمیٹ کر دونوں بازو ان کے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے آہستہ سے ہنس کر بہت اطمینان سے کہہ دیا۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا، جیسے ابھی وہ سر اٹھائے گی اور کہے گی ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ کیوں سیریس ہو گئے؟ بہت دیر تک وہ سوچتا رہا کہ شاید اس کے کانوں نے غلط سنا ہے۔ کسی تردید کی منتظر اس کی امید بھری نگاہیں بہت دیر تک اس برف جیسے سکوت والی آنکھوں میں دیکھتی رہیں، لیکن وہ تو ایک عام سی بات بہت عام سے لہجے میں اسے بتا کر اب پھر چپ کی بکل مارے بیٹھی تھی۔ آپ کے گھر کی چابیاں۔ اس کو اٹھتے دیکھ کر اس نے درمیانی ٹیبل پر رکھی ہوئی چابیوں کی طرف اشارہ کیا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے چائے وغیرہ کا نہیں پوچھا۔ نہیں، میں سوؤں گا اب۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا کہ وہ 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد بہت تھک کر گھر پہنچا تھا۔ لمبی مسافت کی تھکن اس کے انگ انگ میں جاگ رہی تھی۔ تھکے ہارے قدموں سے وہ اس کے پاس سے گزر کر چلا گیا۔ مجھے معاف کر دینا جنید، لیکن مجھے تمہیں بتانا ہی تھا۔ جاتے ہوئے جنید کی چوڑی پشت پر نظریں جماتے ہوئے اس نے سوچا، کچھ دیر پہلے جب وہ آیا تھا تو تھکن کے باوجود اس کی آنکھیں بہت تازہ دم تھیں، ہنستا مسکراتا، زندگی سے مطمئن، خوش باش، اور اب جیسے اس نے سب کچھ یہیں کہیں ہار دیا ہو۔ مجھے تمہیں بتانا ہی تھا کہ تم جس راستے پر قدم رکھنے جا رہے ہو وہ تمہاری منزل نہیں ہے، وہ کسی کی بھی منزل نہیں ہے۔ ابھی تو رت بدلنی تھی، ابھی تو پھول کھلنے تھے، ابھی تو رات ڈھلنی تھی، ابھی تو زخم سلنے تھے، ابھی تو سرزمین جہاں پر ایک بادل کو گرنا تھا، ابھی تو وصل کی بارش میں ننگے پاؤں پھرنا تھا، ابھی تو کشتے غم میں ایک خوشی کا خواب ہونا تھا، ابھی تو سینکڑوں سوچی ہوئی باتوں کو ہونا تھا، ابھی تو ساحلوں پر ایک ہوائے شاد چلنی تھی، ابھی جو چل رہی ہے یہ تو کچھ دن بعد چلنی تھی۔ وہ کتنے ہی دن کمرے میں بند اپنی قسمت کی مضحکہ ایزی پر ہنستا رہا۔ وہ کوئی بہت زاہد خوش قسم کا انسان نہیں تھا، لیکن جس کو کتابوں میں چھپے ہوئے لفظوں سے پیار ہو جائے وہ کسی اور کی طرف آسانی سے متوجہ نہیں ہوتا۔ ساری عمر کنجوس کی چھپائی ہوئی دولت کی طرح اپنے جذبے سنبھال کر رکھتے ہوئے کسی کے نام بھی کیے تو اس کے جس کا دامن پہلے ہی بھرا ہوا تھا، اس شخص کی طرح جس نے اپنی پونجی، اپنی دولت چھپا کر رکھی ہو، اور جب وہ بازار کیش کرانے جائے تو پتہ چلے کہ بازار میں کرنسی ہی بدل چکی ہے۔ تمہاری نسل کی یہی خرابی ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو۔ وہ لاؤنج میں اترنے والی آخری سیڑھی پر کھڑا رہ گیا۔ پاپا مانی پر بگڑ رہے تھے، نہ جانے کس بات پر۔ کتنے دنوں سے اس نے گھر کے کسی بھی معاملے میں دخل دینا چھوڑا ہوا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ دنیا سے بیزار ہو چکا تھا، بلکہ اس لیے کہ ایک دفعہ انسان کہیں سے دھوکہ کھا جائے تو برسوں اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ معاف کیجیے گا پاپا، لیکن آپ بھی اس وقت صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں۔ مانی قالین پر جاگرز رگڑتا ہوا بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جس طرح آپ کو اپنا بزنس عزیز ہے، مجھے بھی اپنا کریئر اسی طرح پیارا ہے۔ اسی بزنس کی وجہ سے آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ اپنے کریئر کے متعلق سوچ سکو۔ زندگی تحفظ مانگتی ہے، اور تمہارا یہ کریئر تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے سوائے تحفظ کے۔ پاپا بول کر باہر جا چکے تھے۔ اس نے جاتے ہوئے پاپا کو دیکھا اور آخری سیڑھی اتر کر آگے بڑھایا۔ مانی بدستور منہ پھیلائے جاگر سے کارپیٹ کا بیڑا گر کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے چھوٹس؟ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس نے پیار سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ میں انڈر 18 کی ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا ہوں۔ مانی نے منہ پھلائے ہوئے ایسے کہا جیسے اپنی کسی چوری کا اعتراف کر رہا ہو۔ ارے یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تم منہ لٹکائے کیوں بیٹھے ہو؟ پاپا سے ڈانٹ پڑی ہے؟ بھائی یہ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کے متعلق کوئی چھوٹا سا فیصلہ کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھ سکتا۔ مانی پھٹ پڑا۔ یہ چھوٹا سا فیصلہ نہیں ہے مانی، اس کا اثر تمہاری پوری زندگی پر پڑے گا۔ پاپا نے پوری زندگی ہمیں معاشی تحفظ دینے کے لیے بزنس کی جنگ لڑی ہے۔ اگر وہ ہماری آئندہ زندگی سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کھلاڑیوں کی لائف سیکیور نہیں ہوتی؟ اور آپ کیوں نہیں پاپا کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاتے؟ آپ نے تو اپنا خواب پورا کر لیا اور مجھے… مانی تب کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید تقریر سے روکا۔ میرا اور تمہارا مسئلہ ایک جیسا نہیں ہے۔ بات صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی نہیں ہے، کچھ وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کو ہی نہیں، ہمارے ملک کو بھی اچھے پروفیشنل لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اچھے کھلاڑیوں کی نہیں۔ اس نے بات کاٹی۔ اچھے بزنس مینوں سے زیادہ نہیں۔
گھر کا وجود اگر خطرے میں نظر آ رہا ہو نا عزیزم، تو پہلے گھر کی دیواروں کو مضبوط کرتے ہیں، دروازہ اونچا کرتے ہیں، دشمنوں سے بچاؤ کرتے ہیں، اور پھر تان کر سونے کی باری آتی ہے۔ گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہ ہو تو ٹینس بال خریدتا ہوا آدمی تمہیں صحیح لگے گا؟ اپنے فائدے کے لیے تو سب سوچتے ہیں، کبھی اجتماعی فائدے کے لیے بھی سوچا کرو یار۔ وہ اس کا کندھا دبا کر سوچنے کے لیے چھوڑ کر باہر بڑھ گیا۔ پاپا باہر لان میں اخبار کھولے بیٹھے تھے، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ پڑھ نہیں رہے تھے۔ سمجھایا ہے کچھ اس نالائق کو؟ جنید کو دوسری طرف بیٹھتے دیکھ کر وہ شروع ہو گئے۔ پاپا اگر اس بات کو آپ پرسنل نہ لیں تو میں کچھ کہوں؟ اس نے تمہید باندھی۔ پاپا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پاپا میرا میڈیکل کی طرف رجحان تھا، میں ادھر چلا گیا۔ آپ آج تک اپنے بزنس میں مصروف رہے، اس کو بھی حق ہے آخر اپنے خواب کو پورا کرنے کا۔ چلو صحیح ہے، پاپا نے سر ہلایا، تم اپنا خواب پورا کرو، وہ اپنا۔ میں سارے بزنس کو کسی ٹرسٹ کے حوالے کر دوں گا۔ پاپا وہ کتنا عرصہ کھیلے گا؟ ابھی تو جونیئر ٹیم میں ہے۔ قومی ٹیم میں چلا بھی گیا تو کب تک؟ زیادہ سے زیادہ 30-35 سال کی عمر تک۔ اتنے عرصے تک تو لوگ پڑھنے میں اور ملازمت ڈھونڈنے میں ہی لگے رہتے ہیں، پھر اس کو مڑ کر بزنس کی طرف ہی آنا ہے، اور ساری زندگی اس نے یہی کرنا ہے۔ صحیح عمر سے سیکھنا شروع ہوگا تو ہی یہ سب سنبھال سکے گا نا۔ سیکھنا ہی دیر سے شروع کرے گا تو کب جا کر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا؟ لیکن پاپا پیسہ تو صرف جسم کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، ایک اپنی روح کی، دل کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے، ایک اپنی ذات سے کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ انسان پیسہ بہت کما لیتا ہے لیکن اس کی ذات کا وہ ادھورا پن کبھی پورا نہیں ہو پاتا۔ اور ہم دونوں جو ہیں بزنس سنبھالنے کے لیے، کر لینے دیں اس کو اپنی خواہش پوری، ورنہ یہ ادھوری خواہشیں کینسر کی طرح اندر ہی اندر پکتی رہتی ہیں، گلا کر رکھ دیتی ہیں انسان کو اندر سے۔ کیا بات ہے یار پارٹنر، بہت سیریس ہوتے جا رہے ہو تم۔ پاپا نے اینا کے پیچھے سے بہت غور سے اسے دیکھا۔ اس نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ میں پہلے کب جوکر بنا رہتا ہوں پاپا۔ اچھا میں جا رہا ہوں علی کی طرف، آپ کو کوئی کام تو نہیں؟ وہ اٹھتا ہوا بولا، کام تو نہیں، لیکن کبھی بغیر کام کے بھی ہم بوڑھوں کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ پاپا نے مسکرا کر شفقت سے کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ کون سے بوڑھوں کے پاس؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ اس لیے کہ آپ تو بوڑھے ہیں ہی نہیں۔ اچھا چلیں لائیں دکھائیں، کیا کیا خبریں ہیں آج کل؟ ان سے اخبار لے کر وہیں بیٹھ کر سیاسی تبصرے میں مصروف ہو گیا۔ یہ علی ہوتا کہاں ہے؟ 3 دن سے علی کی غیر موجودگی کا سن کر اس نے جو کیاری پر غصے سے ٹھوکر ماری تو مالی بابا نے جواباً ایسی نظروں سے گھورا کہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ رزلٹ آ نہیں رہا تھا، فراغت تب ختم ہوتی جب ہاؤس جاب شروع ہوتی۔ وہ روز پاپا کے آفس میں جا کر کچھ الٹے سیدھے فیصلے کر کے اور گھر میں گمے جانا منا کر اب تنگ آ گیا تھا۔ اور علی صاحب بھی کتنے دنوں سے غائب تھے۔ اچھا علی آئے تو اسے سیدھا میری طرف ہی بھیج دیجیے گا۔ وہ دالان کے دوسرے سرے پر تپے ہوئے مالی بابا کو سنا کر واپس پلٹ ہی رہا تھا کہ چچی کی آواز پر رک گیا۔ تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ نا، ڈرائیور چھٹی پر ہے آنی۔ پہلے بھی بتایا تھا آپ کو۔ وہ خریداری کی لسٹ سنبھالتی چادر ڈھنگ سے لیتی ہوئی آگے اور نصیحتیں کرتی چچی جان پیچھے پیچھے اندر سے برآمد ہوئیں۔ ارے جنید، باہر سے ہی واپس کیوں جا رہے ہو بیٹا؟ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ اچھا ذرا یہ مینا کو مارکیٹ تک تو لے جاؤ۔ اور جنید ان کے پہلے 2 سوالوں کے جواب دیتے دیتے اس لمحے کو پچھتا کر رہ گیا جب اس نے علی کے گھر آنے کا سوچا تھا۔ مجھے کچھ کام تھا چچی جان، اور یہ خریداری ڈرائیور کے آنے پر بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا نا آنی، میں ڈرائیو کر لوں گی۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ چل پڑی اور چچی اس کے اس طرح مس بیہیو کرنے پر چپ سی ہو گئی۔ لمحہ بھر میں اسے اپنی کمزرفی کا احساس ہو گیا۔ میرا خیال ہے مجھے اتنا بھی ضروری کام نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے گاڑی کے دروازے تک پہنچ گیا۔ میں ڈرائیو کر سکتی ہوں۔ اس کو تنے ہوئے چہرے پر خفگی نمایاں تھی۔ اس نے سہولت سے اس کے ہاتھ سے چابیاں لے لیں۔ پلیز۔ دوسری طرف کا دروازہ کھولے معذرت خوانا لہجے میں بولتا ہوا وہ اتنا شرمندہ لگ رہا تھا کہ اس نے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ سیدھی صاف سڑک پر چلتے ہوئے ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں تھا سوائے خاموشی کے۔ اس نے اندازے سے ایک کیسٹ ڈیک میں لگا دی۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ سالوں پہلے علی کی سنی ہوئی اس غزل کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ جا رہا تھا۔
ہم جسے گنگنا نہیں سکتے، وقت نے ایسا گیت کیوں گایا؟ تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ کار پارک کرنے کے بہانے اس نے چپکے سے میوزک آف کر دیا۔ ڈپریشن کا یہ دورہ کچھ دیر اور رہتا تو وہ شرطیہ کہیں پر گاڑی دے مارتا۔ زرمینا کے شاپنگ سینٹر میں گھسنے کے بعد وہ ساتھ ہی آڈیو شاپ پر کیسٹس الٹ پلٹ کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے شاپرز ہاتھ میں پکڑے آتی دکھائی دی۔ جلدی جلدی 3 کیسٹس کی پیمنٹ کرتے ہوئے اسے 2 منٹ ہی لگے ہوں گے۔ جب گلاس ڈور دھکیل کر باہر آتے آتے وہ بری طرح ٹٹک گیا۔ کرخت چہرے پر ابھرتے ہوئے جھریوں والا وہ شخص مینا کا راستہ مکمل طور پر روکے کھڑا تھا۔ مینا کے چہرے پر پھیلی حشمت نے اسے ایک ہی جمپ میں کئی سیڑھیاں عبور کرا دیں۔ ایکسکیوز می، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ مینا کی طرف سے آگے آتے ہوئے وہ تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ نہیں، کوئی نہیں، ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے، آپ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ رکھائی سے دیے گئے جواب نے اس کا دماغ کچھ لمحے کے لیے معاف کر دیا۔ وہ حیران سا بالوں سے تقریباً گنجے اس شخص کو دیکھتا رہا جو اپنی بیوی سے کم از کم بھی دگنی عمر کا تھا۔ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے مینا کو دیکھا۔ روحان سے چہرے پر سراسیمگی کے یہ تاثرات ایسی بیوی کے تو نہیں ہو سکتے جو کافی عرصے بعد اپنے شوہر سے یوں سر راہ مل رہی ہو۔ پھر زرمینا گھر کب تک آ رہی ہو؟ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا، جیسے کوئی کسی کو دھمکی دے رہا ہو۔ وہ لمحہ بھر میں حواسوں میں واپس آ گیا۔ میرا خیال ہے آپ گھر کیوں نہیں چلتے، آرام سے بات کریں گے۔ ایڈوکیٹ حسن ہمدانی صاحب بھی تو آپ گھر آ چکے ہوں گے۔ مینا کے ہاتھ سے شاپرز پکڑ کر اسے گاڑی کی چابی تھما کر وہ پھر اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ اس کی توقع کے مطابق حسن چچا کا نام لینا سود مند ثابت ہوا۔ مینا مڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس کا ادھیڑ عمر میاں کچھ جذبہ ہو کر رہ گیا۔ نہیں، پھر صحیح، ابھی تو مجھے کام ہے۔ وہ پلٹ کر سپر مارکیٹ کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ لو جنید میاں، رقیب میں ملا تو وہ بھی ایسا کوئی ٹکر کا ہی آدمی رکھا ہوتا۔ درمیان میں مینا بی بی مقابلہ کرتے ہوئے کچھ حوصلہ تو ہوتا۔ اس کو دور تک جاتے دیکھ کر مڑتے ہوئے اس نے بے اختیار سوچا۔ کہانی کا سرا کچھ ہاتھ میں آنے لگا تھا۔ واقعی یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر وہ شادی شدہ تھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں کیوں پڑی تھی۔ گھر آتے آتے سگنل کے اشاروں پر رکتے رکتے کئی بار اس کے ہونٹ کھلے، کئی بار اس نے کچھ پوچھنا چاہا لیکن الفاظ جیسے کہیں گم سے ہو گئے، اور ہر بار ساتھ بیٹھی مینا اندر سے سہم جاتی، نہ جانے ابھی وہ کیا کہہ ڈالے۔ کوئی سوال، کوئی طنز، کوئی حیرت بھرا جملہ، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ اس کی گاڑی باہر روکنے پر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر ہی رہی تھی کہ عقب سے آتی مینا کی آواز پر دھک سے رہ گئی۔ مجھ سے کچھ پوچھنا مت جنید، میرے ضبط کا سمندر اپنی آخری حد پر ہے، جو تمہارے کسی ایک جملے، کسی ایک لفظ سے چھلک سکتا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے ڈرتے ڈرتے گردن گھمائی۔ جی؟ جنید نے ایک نظر اس کے چہرے پر پھیلتے اضطراب کو دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ آپ کی چیزیں۔ اس نے پچھلی سیٹ پر پڑے شاپرز اس کو تھما دیے۔ وہ اطمینان کا سانس لیتی اندر اتر گئی۔ جنید نے گاڑی بیک کی اور اس کا رخ علی کے آفس کی طرف موڑ دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے علی۔ میرے احساس کی قندیل میں ڈھل جاتا ہے، کوئی عالم ہو میری آگ میں جل جاتا ہے، رات گزرے تو بچھڑے ہوئے لوگوں کا خیال، عطر غم پیرہن زیست میں مل جاتا ہے، دور جاؤں تو نزدیک بلاتا ہے کوئی، پاس جاؤں تو کوئی دور نکل جاتا ہے۔ تمام دن اپنے آپ کو ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف کرتے کرتے اب پوری رات وہ رونے کے لیے بالکل فارغ تھی۔ میرا خیال ہے تم قانونی چارہ جوئی کے بغیر ہی واپس آ جاؤ تو بہتر ہے۔ اس نے آج شاکر علی کی دی گئی دھمکی کو کوئی 10ویں بار سوچا اور نفرت سے ہونٹ سکوڑے۔ تم سے میری شادی بھی بس ایک قانونی چارہ جوئی ہی تو تھی شاکر علی، اس کے علاوہ تو ہمارے درمیان اور کچھ ہے بھی نہیں۔ ماما آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ دریچے میں جھک کر دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے اس نے برسوں پرانا شکوہ آج پھر کیا۔ یہ شکوہ تو وہ بچپن سے اپنی ماما کے ساتھ کرتی آئی تھی، اس وقت جب وہ سوچتی کہ آبادی سے دور یہ الگ تھلگ سا گھر لے کر ماما نے اپنی آرٹسٹک نیچر کو تو تسکین پہنچا دی، لیکن اس کے بچپن کو تنہائیوں کے حوالے کر کے اچھا نہیں کیا۔ سفیدی اور پام کے درختوں میں گھرا سرخ اینٹوں کا وہ چھوٹا سا گھر، لمبا سا کوریڈور، دائیں سائڈ پر 2 بیڈ روم، بائیں سائڈ پر کچن اور ڈرائنگ روم۔
آگے چھوٹا سا برآمدہ، اس کے آگے چھوٹا سا لان اور اس میں انار کے 2 درخت۔ یہی تھے اس کے بچپن کے دوست اور ساتھی، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ ماموں، نہ چچا۔ باپ سے اس کی واقفیت اس تصویر کی حد تک تھی جو ڈرائنگ روم میں کارنرز کے اوپر سجی تھی، اور مما دنیا میں اس کا واحد رشتہ۔ ان سے اس کی ملاقات صرف ڈائننگ ٹیبل تک محدود رہتی۔ ناشتے پر اس کو خدا حافظ کہہ کر وہ کالج چلی جاتی اور واپس آ کر کتابیں پڑھتی اور اگلے دن کے لیکچر کی تیاری کرتی۔ کبھی جو اس کا دل بہت گھبراتا یا رات کو بیڈ روم میں اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگتا تو وہ کوریڈور کے اندھیرے میں پنجوں کے بل چلتی ہوئی آہستہ آہستہ ان کے کمرے تک آتی اور دروازہ کھول کر چپکے سے جھانکتی۔ وہ عموماً اپنے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی اور وہ مایوس ہو کر خاموشی سے پلٹ آتی۔ کھانے کی ٹیبل کے علاوہ یہی ایک منظر تھا جو ماں کے حوالے سے اس کے ذہن میں بسا ہوا تھا۔ وہ وحشت زدہ سی پھرتی، پاگلوں کی طرح محبت اور رفاقت کھوجتی پھرتی۔ کبھی کسی چھوٹے سے بلی کے بچے میں، کبھی طوطا کبوتر پال کر، کبھی مالی ڈرائیور کی لڑکی میں، کبھی پڑوسیوں کے گھر اور کبھی اپنی کسی اسکول فرینڈ میں۔ لیکن ہر دفعہ یہی ہوتا کہ بلی کا بچہ بھاگ جاتا، کبوتر اڑتا تو کوئی اسے پکڑ لیتا، ڈرائیور اور مالی نوکری چھوڑ جاتے، اسکول فرینڈ روٹ جاتی اور پڑوسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے، اور آخر میں وہ تنہا رہ جاتی۔ اور ہر بار وہ سوچتی کہ ماما نے اچھا نہیں کیا، کیا کہیں آبادی میں گھر لیا ہوتا تو کوئی پڑوسی نہ سہی تو کوئی ڈرائیور یا مالی تو 4 دن تک ٹک جاتا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ذات کی تنہائیوں میں خود ہی گم ہونے لگی۔ اس نے کبھی عام بچوں کی طرح اپنی ماں کو شرارتوں سے زشت نہیں کیا، کبھی ضد کر کے نہیں ستایا، لاڈ کرنے کا تو کبھی موقع ملا نہیں، ستانے کا کہاں سے ملتا۔ پھر اس کی دوستی کتابوں سے ہو گئی، وہ خوب دل لگا کر پڑھتی، اسکول میں ہمیشہ فرسٹ آتی کہ اس کی کامیابی کی خبر سن کر ماما کی بجھی ہوئی آنکھوں میں جو ستارے چمکتے وہ اس کو بہت اچھے لگتے تھے۔ اپنے سارے چھوٹے بڑے مسائل ہوتے نپٹاتے بلاخر اسے خود پر انحصار کرنے کی عادت سی ہو گئی۔ ہاں کبھی کبھی چھٹیوں میں یا ویسے جب بھی ماما کو فرصت ہوتی تو اس کی باتیں سنتی بھی تھی اور اس کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتی، اور گنتی کے ان دنوں کو اپنے دل میں اکٹھا کرتے کرتے وہ بڑی ہو گئی۔ بڑے ہونے پر ماما سے اس کے شکوے بھی بڑے اور میچور ہو گئے۔ سو کبھی وہ سوچتی کہ اگر ماما پاپا بسنت کی شادی نہ کرتے تو کم از کم اس جرم کی سزا میں پاپا اپنے خاندان سے اس طرح الگ تو نہ ہو جاتے، کوئی تو اس کے ددیال میں سے اس کے پاس ہوتا، کوئی کزن، کوئی رشتہ دار۔ کہ ننیال میں تو اس کے بس نانا ہی تھے جو اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، یا بچپن میں پاپا کی ڈیتھ کے بعد ماما اس کی ہاتھیں ہی دوسری شادی کر لیتی تو محبت کرنے کے لیے نہ سہی، لڑنے اور حسد کرنے کے لیے ہی اس کا کوئی سوتیلا بہن بھائی ہوتا۔ تنہائی اور خاموشی کے جس جنگل میں وہ دونوں ماں بیٹیاں رہتی تھیں، وہاں کسی نظریں چراتی، سر جھکائے ہوئے اور منمناتے لہجے والی عورت کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ مرد کے سہارے سے بے نیاز اس دنیا میں جینے کے لیے خدا کی ذات پر بھروسہ ہونے کے ساتھ خود پر اعتماد اور آہنی اعصاب کا ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ سو ماما کی طرح کا ایک حصار اس نے بھی اپنی چاروں جانب کھینچ لیا۔ اجاڑ لان، سرد برآمدے اور بے کیف دنوں پر مشتمل اس کا تنہا بچپن تو بیت ہی گیا، لیکن پھر جیسے یکدم چاروں جانب سے اس کے رشتہ دار ایسے نکلنے لگے جیسے موسم بدلنے پر زمین کے اندر کی مخلوق باہر نکلتی ہے۔ تایا، چچا وغیرہ کے ناموں سے منسوب ان رشتوں کو دیکھ کر بچپن سے اکٹھا ہوتا ہوا اس کا غصہ احتجاج کی صورت میں باہر نکلنے سے پہلے ہی ماما کے خاموش چہرے کو دیکھ کر اندر ہی اندر دم توڑ دیتا۔ بہن جی، میرا بیٹا انجینئر ہے، ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جڑ سکتے ہیں۔ یہ جملہ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ہر اس ماں یا باپ کی زبان پر ہوتا جو کسی نہ کسی رشتے کے حوالے سے اس کے گھر آتے۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، نہ جانے کہاں کہاں سے بادل آ کر اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ ماما کی طرف سے بہت فکر مند تھی، جو گزشتہ کئی دنوں سے بیمار تھیں اور کوئی احتیاط نہیں کر رہی تھیں۔ رات کو سارے گھر کے لائٹس، دروازے چیک کر کے اس نے ان کے کمرے میں جھانکا۔ ماما کبھی رات 11 بجے سے پہلے بستر کے نزدیک نہیں جاتی تھیں، اس لیے اس وقت رات کے 9 بجے ہی ان کو نقاہت سے بستر پر لیٹی دیکھ کر وہ تشویش سے آگے بڑھ آئی۔ آگے بڑھ کر بخار چیک کیا اور یکدم پریشان ہو گئی کہ ان کا بخار بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے پاس بیٹھو مینا، اپنی پیشانی پر رکھا اس کا ہاتھ ہٹا کر ماما نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماما، آپ کی دوا یہیں پڑی ہوئی تھی، کہاں گئی؟
وہ ان کے پاس بیٹھ کر سائڈ ٹیبل سے دوا ڈھونڈنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا مینا۔ مینا کے ہاتھ ٹٹک کر رکے۔ اس نے کچھ سہم کر ان کی طرف دیکھا جو نکاہت زدہ آواز میں آہستہ آہستہ بول رہی تھیں۔ میں تمہارے لیے وہ صاحبان نہیں بن سکی جو ہر بیٹی کے لیے اس کی ماں کو بننا پڑتا ہے، جو زمانے کی کڑی دھوپ خود سہتی ہے لیکن اپنی بیٹی کو ہمیشہ ٹھنڈی چھاؤں میں رکھتی ہے۔ لیکن بیٹا میں اور تم جیسی زندگی گزارتے آئے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ تم اپنے آپ کو ایسے سانچے میں ڈالو کہ زندگی میں تمہیں خدا کے علاوہ کسی اور سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو آج تم کمزور، بزدل اور دبو لڑکی ہوتی، اپنی ماں کا آنچل پکڑ کر چلنے والی۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم ویسے ہی رہیں جیسی تمہیں دیکھنے کی خواہش تھی۔ یقین جانو مینا، تمہارے ساتھ تنہائی کی آگ میں میں خود بھی جلتی رہی، لیکن تمہیں کندن بنانے کے لیے یہ ضروری تھا، اس لیے میں خاموش رہی۔ لیکن مینا، کندن بننے کا یہ سفر بہت تکلیف دہ اور تھکا دینے والا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ یہ آگے بھی چلے۔ پڑھی لکھی، خود مختار، اپنا بوجھ خود اٹھانے والی عورت کا تصور بہت انسپائرنگ ہوتا ہے، بڑا اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو، لیکن یہاں تک پہنچنے کی جو تھکن ایک انڈیپینڈنٹ عورت کی ہڈیوں تک میں بس جاتی ہے وہ کسی کو کبھی نظر نہیں آتی۔ تم اپنے خاندان میں لوٹ جاؤ بیٹا۔ تمہارے والد جب تک زندہ رہے اپنے خاندان سے دوبارہ ملنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، اور اب میں یہ چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی باقی زندگی اس ویران اور اکیلے گھر میں نہ گزارو۔ میں نے تمہارے تایا کے بیٹے کو دیکھا ہے، مجھے وہ اچھا بھی لگا۔ مجھے تو سسرال کی عزت اور محبت نصیب نہ ہو سکی، لیکن تم تو ان کا خون ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تمہاری ذات کی ساری تنہائی دور کر دیں گے۔ تم نے بچپن سے اب تک اپنے فیصلے ہمیشہ خود کیے ہیں، ابھی بھی تم خود مختار ہو، لیکن میری خواہش بہرحال یہی ہوگی۔ بولتے بولتے وہ ہانپنے لگی۔ ٹیمپریچر چیک کرتے، دوائی پلاتے، تکیہ ٹھیک کر کے رکھتے ہوئے اس نے کئی بار انہیں بولنے سے روکنا چاہا، لیکن مما نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ساری رات اس کا ہاتھ مما کے ہاتھ میں رہا۔ وہ کسی کسی وقت نیم ادھوشی میں جیسے بڑبڑانے لگتی، کبھی اپنے حق سے زیادہ مت مانگنا بیٹی، لیکن کبھی اپنے حق پر سمجھوتا نہ کرنا۔ تم نہیں جانتی مینا کہ اپنے خاندان سے کٹ کر تمہارے والد بہت بے چین رہے، لیکن واپس جانے کی شرط بہت کڑی تھی اور وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ ساری رات بادلوں نے شور مچائے رکھا، جیسے سارے سال کے آج ہی برس جائیں گے۔ صبح کے وقت کہیں جا کر سکون ہوا، اور تب اس کی تمام تر محبتوں کا وہ اکلوتا محور بھی آسمان کو پرواز کر گیا۔ کتنے دن وہ خواص باختہ رہی، ارد گرد سے بے نیاز، حیران و بے یقین۔ پھر رفتہ رفتہ اس کا ذہن ٹھکانے آنے لگا۔ اس کے تایا چچا وغیرہ اسے واپس اپنے آبائی گھر لے گئے۔ حالانکہ اس نے انہیں بتانا چاہا کہ وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہے، لیکن واحد اس کے اپنے تھے، اسے زمانے کے رحم و کرم پر تو نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور زمانے کے اسی رحم و کرم سے بچانے کے لیے اس کا نکاح کچھ ہی دنوں میں اس کے کزن سے کر دیا، جس کی سب سے چھوٹی بیٹی مینا سے صرف 3 سال چھوٹی تھی۔ اس کے ذہن کے ایوانوں میں تو ان دنوں ایک ہی آواز گونجا کرتی، نکاحت میں ڈوبی اپنی آخری خواہش بتاتی ہوئی آواز، اور باقی ہر منظر، ہر چیز جیسے اپنا وجود، اپنا معنی کھو بیٹھی۔ اور بہت دنوں بعد جب اس کا ذہن صحیح طور سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اپنے ارد گرد شکنوں سے پریشانیوں، بیزار چہروں اور لیے دیے رویوں کو دیکھ کر وہ دنوں اپنی اس خواہش پر ہنستی رہی جو وہ انہی لوگوں سے ملنے، ان کے درمیان رہنے کی کیا کرتی۔ شاکر علی پر اپنی پہلی بیوی کا یقیناً بہت رعب تھا، تبھی تو حق ہوتے ہوئے بھی اس نے کبھی مینا پر نگاہ نہیں ڈالی، اور ایک دن وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کاغذات پر دستخط کر دینا۔ اس نے کچھ کاغذات اس کی سمت بڑھائے۔ بہتر۔ اس نے خاموشی سے پین اٹھایا، لیکن یکلہت ہی اس کا ہاتھ رک گیا۔ اپنے باپ کی وہ لمبی چوڑی جائیداد جو وہ شاکر علی کے نام کرنے جا رہی تھی، اس میں وہ گھر بھی شامل تھا، اس کے بچپن کا دوست۔ نہیں، میں یہ گھر کسی کو نہیں دوں گی۔ تم کسی کو تو نہیں دے رہی ہو؟ میری چیز تو آخر تمہاری ہے، شاکر علی نے نہایت آرام سے کہا تو اس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ مثلاً تمہاری وہ کون سی چیز ہے جو میری بھی ہے؟ گھر تمہارا ہے، بیوی بچے تمہارے ہیں، والدین رشتہ دار تمہارے ہیں، میری حیثیت تو گویا جیسے ایک عارضی مہمان کی سی ہے۔
اس کے چہرے کی سچائی سے گھبرا کر شاکر علی چلا تو گیا، لیکن یہ سلسلہ طول پکڑ گیا۔ اب تک تو ان چہروں پر صرف بیزاری اور اکتاہٹ ہی تھی، اب ان پر اس نفرت کا رنگ صاف نظر آیا کرتا جو انہوں نے کسی وقتی مصلحت کے تحت اپنے دلوں میں دبا کر رکھی تھی۔ ارے بی بی، ٹھنڈی سانس بھر کر کسی جاننے والی کو سنانے والی یہ یقیناً اس کی چچی تھی یا شاید تائی۔ اپنی تو زندگی گزر گئی میاں کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے، جو اس نے دیا کھا لیا، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، کبھی اف تک نہیں کی۔ لیکن یہ آج کل کی چھوکریاں، انہوں نے کچھ فاصلے پر اخبار پڑھتی آج کل کی چھوکری پر حقارت کی نظر ڈالی، جو کمرے کی گھٹن سے گھبرا کر آج ہی ذرا دیر کو کمرے سے نکلی تھی۔ پڑھ لکھ کر پتہ نہیں ان کے دماغ کہاں جا پہنچتے ہیں، اپنے شوہر کا سر سائیں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ توبہ، قیامت کی نشانیاں ہیں ساری۔ شوہر، اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ارے بی بی، تربیت ہی بڑی چیز ہوتی ہے، ماں نے یہی کچھ سکھایا پڑھایا تو ہوگا ساری زندگی۔ وہ غالباً کوئی پڑوسن تھی، اس نے خاموشی سے اخبار طے کر کے واپس رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تو آج کل خود چٹپٹی خبر بنی ہوئی تھی، جس پر ہر آتا جاتا حسب توفیق کمنٹس پاس کرتا رہتا۔ تم دستخط کرو گی یا نہیں؟ شاکر علی کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ کروں گی، لیکن اس روز جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تمہاری بھی کوئی چیز میری ہے، کہ اپنے پاپا کی امانت کو میں ایک اجنبی کے سپرد تو ہرگز نہیں کروں گی۔ ہمارے خاندان کی عورتیں کبھی اپنے شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی، اور تم؟ ہاں، اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے خاندان کی عورتیں شوہروں کے گھر سے جانے کے بعد اونچی آواز میں شوہروں کی برائیاں جو کر لیتی ہیں۔ بکواس مت کرو۔ گلدان دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ قریب تھا کہ اس کے جنون کی عزت میں وہ بھی آ جاتی کہ کوئی اس سے ملنے آ گیا۔ آنٹی جہارا یقیناً ماما کی بہت سچی دوست تھیں، تبھی وہ نہ جانے کہاں کہاں سے اس کا سراغ ڈھونڈ کر اس سے ملنے اور ماما کی تعزیت کرنے آ گئیں۔ گھر والوں کے بیزار رویے، مینا کے چہرے کی وحشت اور اس سے دگنی عمر کا شوہر آزود بہت کچھ سمجھا گیا۔ سو جب انہوں نے اسے ساتھ چلنے کی آفر دی تو اس نے بھی سنجیدگی سے سوچا کہ اسے اب واقعی یہاں سے چلے جانا چاہیے، کہ آج تو یہ گلدان دیوار سے لگ کر ٹوٹا ہے، کل کو شاید مجھ پر بھی آزمایا جائے۔ بیگ اٹھاتے وقت اس نے ماما کی تصویر کو معذرت سے دیکھا۔ آئی ایم سوری ماما، لیکن آپ کی خواہش کو پورا کرنا جب تک میرے بس میں تھا میں نے کیا، لیکن اپنے حق کے لیے لڑنا اور حالات کو بہادری سے فیس کرنا بھی تو آپ ہی نے سکھایا تھا۔ پھر آپ تو میری تنہائی کا علاج چاہتی تھیں، یہ تو نہیں چاہتی تھیں کہ میں اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تنہائی میں گر جاؤں۔ ہاں ماما، وہ تنہائی تو میری دوست تھی، ساتھی تھی، اس میں رفاقت تھی، اپنائیت تھی، لیکن اس کمرے کی وحشت زدہ تنہائی میں اجنبیت ہے جو مجھے دور دھکیلتی ہے۔ اور پھر علی کی بہت دیر کی خاموشی پر جنید نے سر اٹھایا۔ بس ختم؟ علی نے آہستگی اور افسردگی سے سر ہلایا۔ ماما اسے یہاں لے آئیں، وہاں رہ کر وہ نہ مقابلہ کر سکتی تھی نہ فیصلہ۔ اسے تنہائی میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کی زندگی میں ہر طرح سے مدد کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ تو بہرحال اسے ہی کرنا ہے۔ شاکر علی اس کے پیچھے نہیں آیا کبھی، بہت دفعہ، لیکن پاپا کا وکیل ہونا اس کے لیے بڑا نقصان دہ رہا۔ ہر دفعہ وہ ان کی ڈانٹ کھا کر واپس چلا گیا۔ ایسا ہمیشہ تو نہیں چل سکتا نا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے علی کو پرسوچ انداز میں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ نہیں، لیکن یار انسان ایک دفعہ اپنی خواہش کے ہاتھوں دھوکہ کھا جائے تو برسوں دوبارہ کوئی خواہش کرتے ہوئے ڈرتا رہتا ہے۔ میری اس بہن نے حقیقی زندگی کا مزہ شاید ہی چکھا ہو۔ وہ اپنے سگے رشتہ داروں کے ہاتھوں زخم خوردہ ہے، اس لیے بے یقین ہے۔ زمانے پر، خوشیوں پر، رشتوں پر اس کا یقین بالکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ حولا کا فیصلہ کر لے تو پھر ہم اسے کسی ایسے شخص کے سپرد کریں جو زندگی اور دنیا پر اس کے اعتماد کو بحال کر سکے۔ جنید نے گہری سانس لے کر ٹیک لگاتے ہوئے ارد گرد نظر ڈالی۔ دن کے وقت سرسبز ہرا بھرا نظر آنے والا لان اس وقت رات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سر جھکا کر اس گھر کے بارے میں سوچا، جس کا ایک مکین شاید رات کے اس پہر بھی فیصلے کی گھڑی کا انتظار کرتے ہوئے جاگ رہا تھا۔ میں زیادہ دعویٰ تو نہیں کرتا، بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، لیکن اگر تم لوگ مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہارے یقین کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ علی آہستہ سے مسکرایا اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ ہم میں تم پر نہ صرف بھروسہ ہے جنید، بلکہ یقین بھی ہے۔
سلام پھیر کر جہاں بیگم نے نظر اٹھائی تو وہ چائے لیے پاس ہی کھڑی تھی۔ بیٹھو، انہوں نے اسے اشارہ کرتے ہوئے تسبیح سنبھال لی۔ وہ خاموشی سے پاس بیٹھ گئی۔ روتی رہی ہو تمام رات؟ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر پھر دانے گرانے لگی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کبھی میں سوچتی تھی کہ تمہارے دادا نے اپنی زندگی میں ہی جائیداد تقسیم کر کے تمہارے والد کا حصہ ان کو دے کر تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ جائیداد تمہارے اور تمہاری ماما کے کسی کام تو کبھی آئی نہیں، الٹا سردرد ہی بن گئی۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا، کم از کم اس بہانے تمہارے ددیال والوں کی اصلیت تو پتہ چل گئی۔ ہاں، اس کی قیمت تمہیں بہت ادا کرنی پڑی۔ انہوں نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ میں تمہاری مشکل سمجھ رہی ہوں بیٹا، لیکن اگر تم واپس جاؤ تو میرا نہیں خیال کہ وہاں تم وہ عزت حاصل کر سکو گی جو تمہارا حق ہے۔ اور اگر خلا کا فیصلہ کر لو تو یہ دنیا طلاق یافتہ کو جس نظر سے دیکھتی ہے وہ بھی تم جانتی ہو۔ ہمارا معاشرہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ہمارے مذہب میں تو گھر کے مردوں سے لے کر حکومت تک کو عورت کا نگراں بنایا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ہر مسئلہ اس تکنیک سے حل کیا جاتا ہے کہ نقصان گھوم پھر کر صرف عورت ہی کے حصے میں آئے۔ لیکن میرا خیال ہے معاشرے سے اپنا حق تم جیسی پڑھی لکھی اور مضبوط لڑکیاں ہی لے سکتی ہیں۔ تم کوئی فیصلہ کر لو تو ہمیں بھی تمہارے متعلق کچھ سوچنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے پرشفقت لہجے میں بات ختم کی تو مینا ان کے آخری جملے پر چونک پڑی۔ کہیں جنید نے ان سے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ پرتشویش نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ اندر کا سوال اندر ہی دبائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر یہ لوگ کتنی دیر میں واپس آئیں گے؟ علی نے ایک دیوار سے دوسری تک جاتے ہوئے تیسری دفعہ پوچھا۔ میرا خیال ہے آپ ڈرل جاری رکھیے، 150 چکر پورے ہونے تک انشاءاللہ آ ہی جائیں گے۔ شازی بدستور ٹی وی دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا، اور پھر ابھی سے کیسے آ جائیں گے پیارے بھائی؟ ابھی تو ہمارے بزرگ مخالف پارٹی کو آپ کی خصوصیات آدھی بھی نہیں بتا پائے ہوں گے۔ مانی نے رکما دیا۔ اور جھوٹ بولنے میں تو ویسے بھی کچھ ٹائم تو لگتا ہی ہے نا۔ شازی نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ تم تو چپ رہو یار، علی نے ڈرل جاری رکھتے ہوئے اسے گھرکا۔ آج بزرگ پارٹی اس کے رشتے کا جواب لینے اس کی کولیگ عائشہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جنید بھائی کو جانے کی کیا ضرورت تھی، امبر نے ڈرائی فروٹ چکتے ہوئے کہا۔ میں بتاؤں؟ شازی ٹی وی بند کر کے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ ان کو ڈر تھا کہ یہ دہشت ناک، خوفناک، ہیبت ناک اور ڈھیر ساری دوسری ناکوں والا پروپوزل سن کر اور اس کا جواب دیتے ہوئے وہاں کسی کی حالت نہ خراب ہو جائے۔ دیکھا نہیں تھا، اپنا میڈیکل باکس ساتھ لے کر گئے تھے۔ لیکن جنید بھائی کو یہاں کا بھی تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ دیکھ نہیں رہے ہو کہ لوگوں کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے؟ بلڈ پریشر نیچے آ رہا ہے، آنکھیں پیلی پڑ گئی ہیں، وزن کم ہو رہا ہے، جسم پر کپکپی طاری ہے، چہرہ پھیکا پڑ گیا ہے۔ مانی نے رننگ کمنٹری شروع کر دی۔ اب اگر تم دونوں نے ایک لفظ بھی بولا تو میں سر پھاڑ دوں گا۔ علی طیش میں آ گیا۔ نہیں بھائی، ہماری تو ساری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور آپ کو آپ کی مرضی کی خوشی نصیب ہو۔ مانی کے سنجیدگی سے دعا دینے پر علی نے شازی کو جتانے والے انداز میں دیکھا یہ ہوتے ہیں نیک لوگوں کے نیک جذبات۔ جی ہاں، شازی بالکل بھی متاثر ہوئے بغیر بولا۔ ان نیک لوگوں کے جذبات ان 500 روپے کی وجہ سے نیک ہیں جن کی اس نے میرے ساتھ شرط لگائی ہے۔ بہت بری بات ہے بھائی کی خوشیوں پر شرط لگانا۔ مینا نے علی کو گھورنے پر مسکراہٹ دبا کر مصنوعی افسوس کیا۔ تم لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی؟ علی غصے سے آؤٹ ہی ہو رہا تھا کہ باہر گاڑی کی آواز پر سب چوکنے ہو گئے۔ اندر آنے والوں میں سب سے آگے جنید تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صبر کرو میرے یار، ہمیں تو تمہاری قابلیت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن جو خدا کو منظور۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ علی کا بلڈ پریشر واقعی نیچے آنے لگا۔ کوئی بات نہیں علی بھائی، زندگی میں ایسے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں جن پر برسوں یقین نہیں آتا۔ مانی نے تسلی دی۔ اور بڑے لوگوں کے ساتھ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوا ہی کرتی ہیں۔ شازی نے بھی اشک شوئی میں حصہ لیا۔ دیکھ لو علی، تمہاری قسمت ہی اتنی اچھی ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بزرگ پارٹی ہنستے مسکراتے داخل ہوئی۔ اور یہ تم سب منہ لٹکائے کیوں کھڑے ہو؟ بے خوشی کا موقع ہے، کوئی گانے وانے گاؤ۔ جنید کی ماما نے آخری جملہ گھرکنے کے سٹائل میں کہا۔ ہائے میرے 500 روپے! شازی دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑام سے صوفے پر گر پڑا اور علی صوفے پر بیٹھ کر شرمانے میں مصروف ہو گیا۔ سب نے مبارکباد کا شور مچا دیا۔ ایک دن انتظار میں گزارتے گزارتے بالآخر اس کا رزلٹ بھی آ ہی گیا۔
اور اس وقت اس کی فرسٹ ڈویژن کی خوشی میں سب لاؤنج میں جمع اس کی کامیابی کو پکوڑے کھا کر سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ جنید بھائی، آپ کبھی بور نہیں ہوئے؟ بچپن سے اب تک ایک ہی طرح کی پوزیشن لیتے کبھی تو انسان کو چیلنج کرنا چاہیے، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے فیل ویل ہونا چاہیے۔ مانی نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ چینج کے لیے تم جو موجود ہو، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یاد ہے جب تم اپنے اسکول ٹیسٹ میں ملنے والے 100 میں 30 مارکس کو 80 میں بدل کر تایا ابو کے سائن بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے، اور پھر جیسے فلم سے چل پڑی سب کے سامنے۔ سب اپنے بچپن کی دھن میں کھونے لگے جب علی اور جنید نے برابر والوں کے مرغے اڑا کر انہی کی دعوت کر دی، اور وہ ان کی مہمانداری سے بے حد متاثر ہوتے ہوئے ان کے سامنے ان چوروں کو سلواتے سناتے رہے جنہوں نے ان کا منی پولٹری فارم اجاڑ دیا تھا۔ جب شازی صاحب اسکول میں سانگ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہوئے گانا گاتے وقت جوش میں آ کر اتنے زور سے اچھلے کہ اسٹیج توڑ کر نیچے جا پڑے اور ٹہنے کی ہڈی توڑوا بیٹھے۔ جب امبر کی گڑیا کی شادی تھی اور اس کی دوست اور گڈے کی اماں کے عین وقت پر ناراض ہو جانے کے باعث روتی ہوئی امبر کو چپ کرانے کے لیے چاروں لڑکوں کو لڑکیوں کی طرح گانے گا گا کر گڈے کا بیاہ رچانا پڑا، حالانکہ علی اور جنید تو اس وقت کالج میں پڑھتے تھے۔ اور جب مانی نے ایک دن اپنے 18-20 دوستوں کو کھانے پر بلایا اور گھر والوں کو بتانا بھول گیا، جب 18-20 مہمان ان کے گھر اکٹھے ہوئے تو گھر والوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ مینا ان سب کے درمیان بیٹھی ہر ایک کے چہرے پر گزرے دنوں کی روشنی پھیلتی دیکھتی رہی۔ اس کے گزرے دنوں میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اس کے چہرے پر تھوڑی سی بھی روشنی پھیلا سکتی۔ وہ خاموشی سے ان کے درمیان سے اٹھ کر باہر آ بیٹھی۔ بہت دنوں کے بعد اسے اپنے بچپن کے ساتھی یاد آئے۔ وہ آبوں کی تعبیر جیسا گھر، لمبا کوریڈور، سرد برآمدہ اور انار کے 2 درخت۔ باہر بہت سردی ہے مینا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر بیٹھی رہی جب جنید کی آواز اس کے بہت قریب سے ابھری۔ یا اللہ، یہ شخص میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے بے حد چڑھ کر سوچا۔ تم دیکھ ہی رہی ہو کہ میرا رزلٹ آ گیا ہے۔ کچھ دنوں تک ہاؤس جاب کا چکر چل پڑے گا، پھر پتہ نہیں گھر سے کتنی دور جانا پڑے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم نے جو کچھ بھی سوچنا سمجھنا ہے ذرا سپیڈ سے سوچ لو؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں تو فکر نہ کریں، میں اب زیادہ دن یہاں نہیں رہوں گی۔ پتہ نہیں کتنے دنوں کی تھکن تھی جو اس کے لہجے میں نمی پیدا کر گئی۔ وہ افسوس سے اس کی بھیگی پلکیں دیکھتا رہا۔ میں تمہیں دکھی نہیں، ہوش باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ بہت دنوں کی جھنجھلائی ہوئی وہ اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ گویا آپ کے مطابق انسان کو اپنے رشتہ داروں کے علاوہ اور کسی کو خوش دیکھنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ رشتے وضاحتوں سے ماورا بھی تو ہوتے ہیں مینا، جن کی تشریح نہیں کی جا سکتی، جن کو نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن جن کو محسوس کیا جا سکتا ہے، خوشبو کی طرح، ہوا کی طرح۔ اور اس نے اپنی نظریں اس پر ٹکائیں، محبت کی طرح۔ آپ نے فیض کی وہ نظم نہیں پڑھی جو میرا تمہارا رشتہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں میرڈ ہوں۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں سمجھانے کے انداز میں بات کاٹی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا علی سے سب کچھ سن کر، اس بات کا نہیں کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، بلکہ ان اندھوں کی عقل پر جو تمہیں دیکھ کر تمہارے ساتھ رہ کر بھی چند ایکڑ زمین کو تم پر فوقیت دے رہے ہیں۔ وہ سن بیٹھی، اسے دیکھتی رہی۔ ہاں، اپنی یہ اوقات تو اسے بھی دن رات یاد رہتی کہ اپنی شکل سے لے کر شخصیت تک میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو اسے اس بنجر زمین پر فوقیت دلا سکتی۔ کسی نے اگر اسے سوچا بھی، اس سے رشتہ جوڑا بھی، تو اس زمین و جائیداد کے حوالے سے، لیکن اس کی یہ اوقات یوں مشتہر ہو جائے گی، 2 دوستوں کے درمیان اس طرح موضوع بحث بن جائے گی، اتنی انسلٹ کا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اذیت کا وہ نہ جانے کون سا احساس تھا جو اس کی ہڈیوں تک کو کاٹتا چلا گیا۔ یاد رکھنا مینا، کبھی کبھی ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ آخر سورج کی روشنی ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی، اور وقت گزارنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم سورج سے منہ موڑے کھڑے تھے۔ جاتے جاتے اس کے کانوں میں جنید کی آواز آئی۔ حرف لفظوں سے جدا ہیں، کوڑ چشم باز ہے۔ کون سا دشمن ہے میرا، کون سا ہم راز ہے، سینکڑوں چہرے ہیں لیکن آشنا کوئی نہیں، ایک سی شکلیں ہیں سب کی، ایک سی آواز ہے۔ رات کے سرد اندھیرے میں کمرے میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے وہ جنید کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ آخر تم اتنی خفا کیوں ہو؟ کوئی اس کے اندر سے بولا۔
کیا تم یہ چاہتی ہو کہ لوگ تمہیں چاہتے رہیں، تمہارے پیچھے بھاگتے رہیں اور کبھی تمہاری اصلیت نہ جان سکیں، کبھی نہ جان سکیں کہ تم ایک ریجیکٹڈ اور انوانٹڈ لڑکی ہو جس کی واحد کشش اس کی جائیداد ہے؟ ہرگز نہیں، اس نے اپنا دفاع کیا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ لیکن جب اسے سب کچھ معلوم ہی ہے تو واحد پلٹ کیوں نہیں جاتا؟ کیوں پرائی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ احمق نہیں ہے۔ وہ اس بلینک چیک کو کیوں چھوڑ دے جو اس پر قسمت کے دروازے کھول سکتا ہے، چاہے وہ چیک چوری کا ہی کیوں نہ ہو؟ اپنوں کے دیے گئے زہر نے زبان نکال کر کہا تو وہ بے چین سی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ ایسا ہی ہے، بدگمانی کے سانپ نے پنکار کر کہا، ورنہ اس کو لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے جو وہ تمہاری دھوپ میں پاؤں جلائے؟ اس ہزار رسیدہ پیٹ سے اسے کیا لینا؟ اور رات کے گھپ اندھیرے میں بے اعتماد، بے یقین زرمینہ کا رہا سا یقین بھی اٹھ گیا۔ اگر ایسا ہے جنید احمد، اس نے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے سوچا، تو میں دولت کے نام کی ان کائی زدہ دیواروں کو ڈھا دوں گی جن سے میری اصل شخصیت نظر ہی نہیں آتی۔ میں اپنے حوالے سے زندہ رہوں گی، اپنی جائیداد کے حوالے سے نہیں، اور پھر دیکھوں گی کہ سورج کی کتنی روشنی مجھ تک پہنچتی ہے۔ ایک تو جنید بھائی، آپ کے ساتھ کھیلنے میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ آپ خود تو ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں اور اگلے آدمی کو سارے لان میں دوڑا دیتے ہیں۔ شازی نے پسینے پسینے ہو کر کہا، جو جنید کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے آدھے گھنٹے میں ہی ہانپ چکا تھا۔ شرم کرو یار، جوان آدمی ہو، جنید نے غیرت دلائی۔ جناب، میں اتنی دیر سے اسی شرم کے سہارے تو کھیل رہا ہوں، ورنہ تو کبھی کا گر گیا ہوتا۔ آپ کہاں تھی مینا جی صبح سے؟ اس نے گری ہوئی شٹل کاک اٹھاتے ہوئے گیٹ سے اندر آتی مینا کو مخاطب کیا۔ جنید نے مڑ کر اس کو دیکھا اور ریکٹ پھینک کر کرسی پر جا بیٹھا۔ شازی، چائے تو پلاؤ یار، بہت طلب ہو رہی ہے۔ اور شازی شکر کرتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ شازی، ایک کپ میرے لیے بھی۔ اس کی مخالف سمت میں بیٹھتے ہوئے وہ بہت بشاشت سے بول رہی تھی۔ کہاں تھی تم صبح سے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ میں حسن انکل کے ساتھ ان کے دفتر گئی تھی، کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ انکل میرے وکیل بھی ہوتے ہیں نا۔ جنید چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیا کر آئی ہے۔ کیوں؟ جنید نے سوال کیا۔ مینا نے غور سے اسے دیکھا۔ یہ کیئرنگ اور کنسرننگ تاثرات ابھی بیزاری میں بدل جائیں گے۔ ہاں، یہ تماشا تو اس نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ اور اب کتنا مزہ آئے گا جنید احمد، جب تمہاری ساری امیدیں دم توڑ جائیں گی۔ اس نے سوچ کر مزہ لیا، پھر کچھ دیر ٹھہر کر بولی، میں نے اپنے گھر کے سوا پاپا کی ساری زمین، ساری جائیداد شاکر علی کے نام لکھتی ہے۔ شاکر علی اس لحاظ سے تم سے بہت بہتر ہے جنید احمد کہ اس نے مجھے سہارا دینے کا ڈھونگ ضرور رچایا تھا، لیکن محبت کے نام پر نہیں۔ اب تم کیا کرو گے؟ بھاگ جاؤ گے، چھوڑ جاؤ گے حضا میں گھرے پیڑ کو؟ کہہ کر سر جھکائے سوچے گئی۔ شکر ہے تم نے کوئی عقل کا کام کیا تو صحیح۔ جنید کی مطمئن آواز اس کے سارے خیالوں کو اوندے منہ گرا گئی۔ بدگمانی کے سارے سانپ بلوں میں گھس گئے۔ وہ کچھ نہ سمجھنے کے سٹائل میں بیٹھی رہی۔ اپنے فیصلے پر کبھی پچھتانا مت زرمینا۔ کچھ دیر رک کر اس نے کہا، کیونکہ نقصان میں تم نہیں رہی، نقصان میں وہ لوگ رہے ہیں جو تمہاری شخصیت کے اصل جوہر سے واقف ہی نہیں۔ اور اس کی کیفیت اس بچے کی سی تھی جو برسوں اندھیرے میں رہنے کے بعد پہلی دفعہ تیز روشنی کے سامنے آیا ہو اور چندھیا جانے والی آنکھوں کو کھول نہ پا رہا ہو۔ اس کے پاس سے اٹھ کر بھاگتے ہوئی اندر چلی گئی اور بری طرح سے رو دی۔ مجھے ایسے خواب مت دکھاؤ جنید کہ پھر آنکھیں کھولنے کا میرا دل ہی نہ چاہے۔ پاپا نے جنید کی کامیابی کی خوشی میں گھر میں چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا تھا، اور صبح سے ہاتھ بٹاتی مینا کو ماما نے کتنی دفعہ حسرت اور خواہش سے دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں کا وجود پارس ہوتا ہے، جس کام کو، جس چیز کو ہاتھ لگائیں سونے جیسا بنا دیتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو اگر پارس جیسی یہ لڑکی اسی طرح ان کے چھوٹے چھوٹے کام تمام عمر سنبھالتی رہے۔ رات کو وہ سب کافی پیتے آج کے دن پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ہاں تو جنید احمد صاحب، اب آپ فرمائیے آگے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ شازی نے پین کو مائک بنا کر کمپیئرنگ کے سٹائل میں رکھا۔ اب آگے یہ ایک پولٹری فارم کھول کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے، مانی نے چڑھ کر کہا۔ یار ڈاکٹر ہیں تو ظاہر ہے ڈاکٹری ہی کریں گے، تمہارا بولنا بہت ضروری ہے۔ شازی کو اپنی نشریات کی مداخلت پر غصہ آ گیا۔ آپ بتائیں جنید صاحب، اب تک تو آپ کی ساری خواہشات تقریباً پوری ہوئی ہیں، کوئی ایسی حسرت جو دل سے چاہتے ہوں کہ پوری ہو جائے؟ جنید نے کچھ دیر سوچا،
پھر آہستہ آہستہ گنگنانے لگا۔ اس جھیل کنارے پل دو پل ایک خواب کا نیلا پھول کھلے، وہ پھول بہا دیں لہروں میں، ایک روز کبھی ہم شام ڈھلے، اس پھول کی بہتے رنگوں میں، جس وقت لرزتا چاند چلے، اس وقت کہیں ان آنکھوں میں اس بسرے بل کی یاد تو ہو، ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو، پھر چاہے آنکھ دریچے سے یہ خواب گریزاں ہو جائے، پھر چاہے عمر سمندر کی ہر موج پریشاں ہو جائے، پھر چاہے پھول کے چہرے کا ہر درد نمایاں ہو جائے، اس جھیل کنارے پل دو پل وہ روپ نگر ایجاد تو ہو، ان جھیل سی گہری آنکھوں میں ایک شام کہیں آباد تو ہو۔ ارادے تو نیک ہے نا بھائی؟ مانی نے اس کی کوئی شکل کے آگے ہاتھ ہلایا۔ اس کے کیا ارادے ہونے ہیں، یہ تو شادی کے روز بھی قاضی صاحب کی نبض پکڑ لے گا کہ ذرا منہ کھول کر لمبے لمبے سانس تو لیں۔ علی نے کنکیوں سے مینا کو دیکھتے ہوئے بات سنبھالی، جو لاؤنج میں بیٹھے ان لوگوں کو کافی سرو کرتے کرتے یکدم خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ دیکھیں مینا جی، یہ ڈریس اچھا نہیں علی بھائی کی شادی کے لیے۔ علی کی شادی ابھی مہینوں دور تھی اور امبر روزانہ نیا میگزین کھول کر ڈریس ڈیزائن ڈھونڈ رہی ہوتی۔ یہ مینا نے حیران پریشان ہو کر اس نہایت اوٹ پٹانگ ڈریس کو دیکھا۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ امبر کے چہرے پر معصومیت تھی۔ بہت اچھا ہے چندا، بس اس کو پہن کر ماما سے ذرا فاصلے پر رہنا، انہوں نے دیکھ لیا تو تمہیں اسکول یونیفارم پہنا کر بارات کے ساتھ بھیج دیں گی۔ مینا نے بہت پیار سے اس کا گال چھوا۔ امبر تمہیں تائیمہ بلا رہی ہیں۔ علی ایک دم اندر آتا ہوا امبر کو چلتا کر کے متفکر انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ امبر کے پھیلائے ہوئے میگزین سنبھالتے سنبھالتے اس نے چونک کر علی کو دیکھا۔ آج شاکر علی میرے دفتر آیا تھا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کہہ رہا تھا اگر تم چاہو تو واپس آ سکتی ہو، وہ تمہارے سارے حقوق پورے کرنے کو تیار ہے، اگر تم چاہو۔ اگر تم چاہو، سارے ماحول پر 3 لفظوں کی بازگشت آ گئی۔ اگر وہ چاہے تو وہ واپس جا سکتی تھی، ورنہ وہاں کسی کو اس کا انتظار نہیں۔ وہ لوگ جو کل تک اسے واپس لانے کے لیے قانونی چارہ جوئی تک کر رہے تھے، آج کہہ رہے تھے کہ اگر تم چاہو تو، ورنہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے دنوں سے امید کی ایک چھوٹی سی کرن کو وہ دونوں ہاتھوں کی اوٹ میں چھپائے ہوئے تھی کہ شاید اس کے اتنے بڑے قدم کے بعد ان کے دلوں پر بیزاری اور نفرت کی دھند چڑھ جائے۔ انہیں یہی دکھ تھا کہ جائیداد خاندان سے باہر کیوں گئی۔ شاید جائیداد کے واپس جانے کے بعد اس بھتیجی کو بھی یاد کر لیں جو اب بھی خاندان سے باہر تھی۔ شاید اسے اپنے خاندان کے نام کا صاحبان مل سکے۔ لیکن مینا، علی نے زور سے اسے ہلایا تو وہ چونک پڑی۔ پتہ نہیں اتنی دیر سے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ دیکھو مینا، تم سمجھدار ہو، ذہین اور تعلیم یافتہ ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہو، لیکن وہ جھجک گیا۔ میرا خیال ہے شاکر علی کے گھر سے اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے بے وقتی کے۔ اس نے کچھ دینے کے لیے مجھے اپنایا ہے کب تھا؟ اس نے مایوسی سے سوچا۔ اسے تو جو چاہیے تھا اس کو مل گیا، اور اب شاکر علی اس دنیا کے رواج کے مطابق تو مجھے تمہارا مشکور ہونا چاہیے کہ تم نے اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد بھی مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اپنے قدموں میں رہنے کو جگہ دے رہے ہو۔ مینا، میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ علی نے پریشان ہو کر اسے دیکھا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ جی علی بھائی، میں سن رہی ہوں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ جنید نے مجھے اپنا وکیل بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ تو اپنا کیس خود حل کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تم دونوں پر میرا تھوڑا سا تو حق ہے۔ علی نے تمہید باندھی۔ مینا، تم ہم سب کے لیے امبر کی طرح ہی ہو، ہم سب تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم ان لڑکیوں میں سے ہو جن کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ یہ خوش رہیں، جن کے چہروں پر دکھ کا سایہ سوٹ نہیں کرتا، اور میرا خیال ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ جنید تمہیں خوش رکھ سکتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ بہت قابل ہے، محنتی اور ذہین ہے، گڈ لکنگ ہے، تو یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن میں اسے چونکہ سب کے مقابلے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت متوازن شخصیت کا مالک ہے۔ اسے ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ وہ فیملی میں سب سے بڑا ہے، اس لیے اسے ایسا ہونا چاہیے کہ باقی اسے فالو کر سکیں۔ اس نے وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ نہ کبھی کچھ سوچا، نہ اس کی خواہش کی۔ میں اس کے سب سے نزدیک ہوں، اور مجھے نہیں یاد کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کا قصہ مزے لے کر مجھ سے بیان کیا ہو۔ تم اچھی طرح سوچ لو مینا۔
اس لیے کہ تم کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہو جسے شاکر علی گھر کے ایک کونے میں رکھ کر بھول جائے۔ سوچ لو مینا، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ علی اپنی بات پوری کر کے بہت دیر ہوئے جا چکا تھا اور وہ بے حس و حرکت اب تک خاموش بیٹھی تھی۔ یہ علی بھائی بھی عجیب ہے، امبر بڑبڑاتی ہوئی آ گئی۔ اب دیکھیں نا، تائی اماں نے تو مجھے نہیں بلایا تھا، خواہ مہا دوڑ لگوا دی۔ ارے آپ کو کیا ہوا مینا جی؟ مینا نے خاموشی سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں امبر، میں اپنے کمرے میں ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بتا دینا۔ کمرے میں آ کر وہ بستر پر گر گئی۔ تکیے سے بڑی سہیلی شاید لڑکیوں کی کوئی نہیں ہوا کرتی۔ اسی پر سر رکھ کر حسین خوابوں کا آسمان در آسمان سفر بھی کر ڈالتی ہیں اور آنکھ کھلنے پر زمین پر گرنے کے بعد اسی سے لپٹ کر رو بھی لیتی ہیں۔ سو اس نے بھی اسی رازدار کو آنسوں کا راز دیتے ہوئے سوچا، کیا چاہا تھا میں نے؟ یہی نہ کہ مجھے اپنا نام مل سکے۔ کیا آسمان مانگا تھا تجھ سے مالک؟ اور اب تم میرے کون سے حقوق پورے کرو گے شاکر علی؟ اس وقت جب تمہیں مجھ سے کچھ ملنے کی امید تھی، تب بھی حقوق کے نام پر مجھے گھر کا وہ سب سے آخری کمرہ ملا تھا جو میرے آنے سے پہلے اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس میں موجود 2 پلنگوں میں سے ایک پر میں خود ہوتی اور دوسرے پر سارے گھر کا کاٹ کباڑ۔ اب تم کیا مجھے سرونٹ کوارٹر دو گے؟ اسے شدت سے وہ گھر یاد آنے لگا، وہ اس کا بچپن کا دوست۔ ہاں، وہ وہاں جائے گی جس کے ڈرائنگ روم میں پاپا کی تصویر کے ساتھ اب ماما کی تصویر کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ تمہارا مجھ سے صرف نام ہی کا تو رشتہ ہے شاکر علی، اور جب میں بغیر تمہارے سہارے بھی زندہ رہ سکتی ہوں تو تمہارے نام کا عذاب سہنے تمہارے گھر کیوں جاؤں؟ میں اپنے گھر جاؤں گی اور اپنے نام کے ساتھ زندہ رہوں گی۔ اور جنید، ذہن کا کوئی کونا چمکا، نہیں علی بھائی، آپ غلط نہیں کہتے، بلا شبہ آپ کا دوست ویسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا، روشن ارادوں اور صاف نیت والا، ہر طرح سے مکمل۔ اور یہی تو بات ہے علی بھائی کہ وہ اس قابل ہے کہ کسی چھاؤں جیسی لڑکی کا اعزاز بن سکے۔ تو پھر میں اسے اپنی دھوپ میں کیوں جلنے دوں؟ اس سمندر جیسے شخص کے مقدر میں بے آب و گیار جزیرہ کیوں لکھوں؟ وہ سوچتی رہی اور تکیہ گیلا کرتی رہی۔ میرا درد نغمہ بے صدا، میری ذات ذرہ بے نشاں، میرے درد کو جو زباں ملے، مجھے اپنا نام و نشاں ملے، میری ذات کا جو نشاں ملے، مجھے راز نظم جہاں ملے، مجھے کائنات کی سروری، مجھے دولت دو جہاں ملے۔ آخر تم نے فیصلہ کر لیا؟ جہاں بیگم نے اس سکوت کو توڑا جو اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر چھایا ہوا تھا۔ مینا پچھلے 15 منٹ سے اپنے سامنے پڑی چائے کی پیالی کو گھورے جا رہی تھی، جیسے اس میں گھور گھور کر سوراخ کر دے گی۔ گھر کے دیگر لوگ اسکول، کالج اور آفس جا چکے تھے جب اس نے جہاں آنٹی سے اپنی ہلا لینے کی بات کی۔ اچھا کیا بیٹا، دکھوں کی کھیتی کتنی ہی ہری بھری کیوں نہ ہو، کاٹنی تو پڑتی ہے، صبر سے، برداشت اور حوصلے سے۔ ایک ایک پودا جڑ سے نہ اکھاڑیں تو خوشیوں کے پودے کو جگہ نہیں ملتی پنپنے کے لیے۔ اور مصیبتوں کی یہ چٹانیں اس وقت تک ہی بلند اور ناقابل تسخیر لگتی ہیں جب ایک دن کو توڑنے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ ایک دفعہ ہاتھ میں تیشہ تھام لو تو پھر یہ بھری مٹی کی طرح ریت کا ڈھیر ہوتی ہیں۔ اچھا کیا جو تم نے انہیں توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی محبت سے اس کو دیکھا۔ شاکر علی بڑا بدقسمت تھا، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس نے کتنا نقصان کا سودا کیا ہے، ورنہ آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ یہ حوصلہ، یہ غیر مشروط سپورٹ اگر ہر قدم پر اس کے ساتھ نہ ہوتی تو نہ جانے آج اس کی تقدیر اس کے ساتھ کیا کرتی۔ اس گھر کو چھوڑتے وقت اسے بہت دکھ ہوگا کہ اسی گھر نے رشتوں پر، محبتوں پر، خلوص پر اس کے ختم ہوتے ہوئے یقین کو زندہ رکھا تھا۔ اس حسن کے نام پہ یاد آئے سب منظر فیض کی نظموں کے، وہی رنگ ہنا، وہی بند قبا، وہی پھول کھلے پیراہن میں۔ نہ جانے کتنا عرصہ ہو چکا ہے مجھے اپنی خواہش کا سفر طے کرتے ہوئے۔ کافی کی تلی کو اندر تک محسوس کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا۔ عدت کے بعد نزدیکی کالج میں جاب ملنے کے بعد اسے یہاں آئے کتنے ہی مہینے ہو چکے تھے۔ ہاسٹل بہت نزدیک تھا، سو وہ ہر ویکینڈ پر گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے اٹھاتی۔ وقت کولو کی بیل کی طرح اپنا چکر مکمل کر کے اسے وہیں دوبارہ لے آیا تھا، بچپن کے دوستوں کے درمیان۔ اور سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا میں نے سوچا تھا، میرا اپنا نام، میری اپنی شناخت، کسی کے احساس سے بے نیاز روز و شب،
اپنی زمین، اپنی در و دیوار۔ لیکن نہ جانے کیوں اس اپنائیت بھری تنہائی اور خاموشی میں اچانک ہی دل چاہتا ہے کہ ایک دم سے پیچھے سے آواز آئے، السلام علیکم۔ وہ کہ آج اس کا ارادہ اس کو ڈرانے کا نہیں تھا، لیکن وہ ایک دم ہی اچھل پڑی۔ ارے تو آپ ڈرتی بھی ہیں؟ لاشعور کی تیسری آنکھ آج کل بند ہے کیا؟ وہ اس کے سامنے کی لان چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا۔ حیرانی کے سمندر سے نکلتے نکلتے اسے 2 لمحے ہی لگے۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے، ورنہ میں تو تعارف کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے شکر منانے والے انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ نہیں، ابھی آپ اتنے بوڑھے نہیں ہوئے کہ پہچانے نہ جائیں۔ اطمینان سے پیچھے ہٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، اچھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے بہت وقت بیت گیا۔ اس نے بہت عرصے بعد نظر آنے والے اس چہرے کو دیکھا، اور ہاں، ایک دم ہی اسے یاد آیا۔ یہ آپ کی امانت۔ اس نے جانے کس کونے سے کارڈ برآمد کیا۔ اور یہ آپ آج پھر چاند کی 14ویں کا انتظار فرما رہی ہیں باہر بیٹھ کر؟ اس نے خاموشی سے کارڈ اٹھایا۔ دل نہ جانے خاموشی کی کس تہہ میں اترنے لگا تھا۔ بری بات جس گاؤں جانا نہیں، اس کا راستہ دیکھ کر کیا لینا؟ اس نے دل کو ڈانٹتے ہوئے لفافہ کھولا، پھر رک سی گئی۔ آپ چائے تو پئیں گے؟ جی، اگر آپ کافی بھی پلائیں گی تو میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ کافی پاٹ میں جھانکتا ہو بولا۔ یہ شخص پہلے تو اتنا نہیں بولتا تھا۔ لان میں جھانکتی چمو کو کپ لانے کا کہتے ہوئے اس نے بے ساختہ سوچا، اور ایک جھٹکے سے کارڈ باہر نکالا۔ علی کی 25 دن بعد کی شادی کا کارڈ اس کے سامنے تھا۔ ایک گہری سانس اس کے اندر سے خارج ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے اس پر اترنے والی واردات سے بے خبر شخص کو کافی کا کپ بناتے ہوئے دیکھا۔ آگہی کا لمحہ نہ آئے تو برسوں تک نہیں آتا، اور جب آ جائے تو انسان کے اندر کا سارا پول کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ گھر جس کو آپ نے 6 فٹ کے انسان پر ترجیح دی۔ ویسے آپ اپنے رشتہ داروں سے کچھ کم تو نہیں؟ وہ گھر کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے بولا تو وہ برہم سی ہو گئی۔ آپ کچھ زیادہ نہیں بولنے لگے؟ واقعی، اصل میں کم بولنے سے کسی بہت بڑے نقصان کا خدشہ ہو تو زیادہ بول لینا چاہیے۔ ویسے آپ کتنا وقت لیں گی تیاری کے لیے؟ ابھی سے؟ وہ حیران ہو گئی۔ ابھی تو شادی میں بہت دن ہیں۔ آپ کو شادی کے لیے کم اور تیاریوں کے لیے زیادہ بلایا جا رہا ہے۔ ماما اور چچی جان بازار کے چکر لگا لگا کر نڈال ہو چکی ہیں۔ امبر سے ان کا کپڑوں پر ہر روز مار کا چلتا ہے۔ شازی کریم کے ہاتھ کی بدمزہ کافی پی پی کر تنگ آیا ہوا ہے۔ اور ہاں، لان میں خودرو جھاڑیوں نے پھر سے سارے گلاب کے پودوں کا ستیاناش کر دیا ہے۔ یہ مالی ہماری زبان تو سمجھتا ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے سارے گھر والے کوئی ایسی زبان بولتے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی کی سمجھ میں آتی ہی نہیں، اور آپ کے بعد کوئی آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا۔ اور کچھ وہ اکتا گئی۔ اور ہاں، اسے جیسے ایک دم کچھ یاد آیا۔ وہ اپنے ڈاکٹر صاحب بھی تو ہیں جن کے اندر کا ضدی بے چین دل آج کل ان کو ڈھنگ سے مسیحائی بھی نہیں کرنے دے رہا۔ یہ اتنے سارے لوگوں کی خواہشات کا بوجھ آپ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کس طرح رات کو سکون سے سو لیتی ہیں؟ پتہ نہیں کتنی ادھوری خواہشات کا بوجھ اس کے گلے میں پندہ لگانے لگا۔ بلی کے بچے کو پالنے سے لے کر پاپا کے گھر تک ادھوری خواہش کا یہ سفر تو اس نے پہلے بھی بہت دفعہ کیا تھا، اور ہر بار واپسی کا سفر پہلے سے بھی زیادہ اذیتناک تھا۔ ہم جنگل میں نہیں رہتے ڈاکٹر صاحب، ایک حقیقت ہوتی ہے جسے دنیا کہتے ہیں۔ اس کی آواز بھاری لیکن مضبوط تھی۔ اور دنیا سے اگر آپ ڈرتی ہوتی تو اس وقت یہاں سے بہت دور کسی بھرے پڑے گھر میں روایتوں کی بکل مارے شاکر علی کے بچوں کی شادیوں کے متعلق سوچ رہی ہوتی۔ اب آپ اٹھ جائیں، واپسی کا سفر بہت لمبا ہے۔ اور واپسی کا سفر لمبا تو ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے، لیکن سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں جاگتا ارادہ بتا رہا تھا کہ اس بار اذیتناک ہرگز نہیں ہوگا۔ پلیز جنید، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کمزور تو ہرگز نہیں تھی، لیکن آنسوؤں پر سے ایک دم ہی اس کا احتیار اٹھ گیا۔ وہ بونچکا ہو کر پہلے اسے، پھر انگلی کی نوک پر ہون کی ننھی سی بوند کو دیکھتا رہا جو گلاب کی ٹہنی گھماتے گھماتے اچانک ہی کسی کانٹے کے چبھنے سے ابھر آئی تھی، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے زرمینہ علی خان، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں بہت پریکٹیکل ہوں، اس لیے بس یہ کہوں گا کہ تم نہیں تو کوئی نہیں۔ لیکن میں نے تم سے پہلی نظر میں محبت نہیں کی۔ تم میرے اندر بہت پہلے سے تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ محبت کا جذبہ بھی میٹرک کے سرٹیفکیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اس پر جو نام لکھ دیا جائے وہ پھر عمر بھر تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اپنے جذبوں کو تمہارا نام دے چکا ہوں۔
اور اب میرے پاس کسی اور کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں. سو اگر تم چاہو تو مجھے تنہائی کی آگ میں جلنے سے بچا سکتی ہو، ورنہ تمہاری مرضی. جنید نے سنجیدگی سے کہا، اور زمینہ کے ارد گرد ساری آوازیں باز گشت بن کر گونجنے لگیں. میں نہیں چاہتی کہ تم اس ویران اور اکیلے گھر میں باقی زندگی گزارو. یہ چٹانیں اسی وقت تک ناقابل تسخیر لگتی ہیں جب تک ہم انہیں توڑنے کا فیصلہ نہ کر لیں. تم ان لڑکیوں میں سے ہو جن کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ یہ سدا خوش رہیں. کبھی کبھی ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی، اور وقت گزرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ہم سورج سے منہ موڑے کھڑے تھے. نہ جانے کہاں کہاں سے آوازیں نکل کر اسے گھیرنے لگیں. اس نے آسمان پر نگاہ ڈالی. لگتا ہے ماما آپ کی دعا قبول ہو گئی، مجھے تنہائی سے بچانے کی دعا. اور پھر مایوس کھڑے جنید کو دیکھا. یاد رکھنا جنید، میں کبھی اپنے حق سے زیادہ نہیں مانگوں گی، لیکن کبھی اپنے حق پر سمجھوتا نہیں کروں گی. اور اندر بڑھ گئی. جنید نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے ہو کر ارد گرد دیکھا، جہاں صاف ستھرے لان پر ان دنوں بہار کی آمد تھی. جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.